بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کے 17ویں سبق میں خوش آمدید۔ دیکھیں 16ویں سبق کے اندر ہم نے موصوف صفت کے متعلق پڑھا تھا قاعدہ کلیہ اور اصول۔ 17ویں سبق کے اندر اسی موصوف صفت کی کچھ مزید مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مذکر کے لیے جو صفت آئے گی وہ بھی مذکر آئے گی، مؤنث کے لیے صفت وہ بھی مؤنث آئے گی۔ اب اسی طرح کچھ مثالیں ہیں جن کے اندر اسی موصوف صفت کا استعمال کیا گیا ہے۔ 3 مثالیں یہاں پہ، ایک ہے طویل، دوسرا ہے قصیر اور تیسرا ہے متوسط۔ یہ پہلے بھی گزر چکے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے۔ طویل کہتے ہیں لمبے کو، قصیر کہتے ہیں ٹھیکنے کو، اور متوسط کہتے ہیں درمیانے کو۔ جیسے ھذا قلم طویل، یہ لمبا قلم ہے۔ اب قلم مذکر تھا لہذا صفت یہ بھی مذکر آئی ہے۔ ھذا قلم قصیر، یہ چھوٹا قلم ہے، یعنی قد اس کا کم ہے، لینتھ اس کی کم ہے، تو قلم یہ مذکر تھا لہذا اس کی صفت یہ بھی مذکر آئی ہے۔ ھذا متوسط، تو یہاں پہ صفت ذکر ہے، موصوف اس کا محذوف ہے۔ ھذا قلم متوسط، تو قلم یہاں پر آئے گا پہلے، متوسط سے پہلے۔ یہ درمیانہ قلم ہے، نہ زیادہ لمبا ہے نہ زیادہ ٹھیکنا ہے۔ اسی طرح ھذا طریق طویل، یہ لمبا راستہ ہے۔ ھذا طریق قصیر، یہ مختصر راستہ ہے۔ ھذا متوسط، یہاں پر بھی صفت ذکر ہے، موصوف اس کا محذوف ہے۔ ھذا طریق متوسط، یہ درمیانہ راستہ ہے، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ کم۔ یا اسی طرح ھذا ولد طویل، یہ لمبا لڑکا ہے۔ ھذا ولد قصیر، یہ ٹھیکنا لڑکا ہے، چھوٹے قد والا ہے۔ ھذا متوسط، یہاں پہ بھی ولد موصوف محذوف ہوگا۔ ھذا ولد متوسط، یہ درمیانے قد کا لڑکا ہے۔ اسی طرح اگر وہ سوال کرتا ہے حل انت طویل، کیا تم لمبے ہو، تو آگے جواب کیا دیا، لا بل انا متوسط، نہیں بلکہ میں تو درمیانہ ہوں۔ اب واحد مذکر مخاطب سے سوال تھا لہذا انت ضمیر لے کر آئے ہیں۔ اب بولنے والا اپنے متعلق واحد متکلم بتا رہا ہے اس لیے وہ انا ضمیر لے کر آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں موصوف یہاں پہ بھی معذوف ہے، حل انت رجل طویل، لا بل انا رجل متوسط۔ آگے دیکھیں حل زمیل کا کثیر، کیا تمہارا دوست، زمیل دوست کو کہتے ہیں، کاف واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کثیر ٹھیکنا ہے، چھوٹے قد کا ہے، نام ہوا کثیر، جی ہاں وہ چھوٹے قد کا ہے، تو واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر لے کر آنی تھی لہذا ہوا ضمیر لے کر آئے ہیں۔ یا اسی طرح حل جارو کا متوسط، کیا تمہارا پڑوسی درمیانے قد کا ہے، جار پڑوسی کو کہتے ہیں، کاف واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا لا بل ہوا طویل، نہیں بلکہ وہ طویل لمبے قد کا ہے۔ آگے کچھ اور مثالیں دیکھ لیں۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے حل شارع فیصل طویل، کیا شارع فیصل طویل ہے۔ شارع فیصل یہ ایک سڑک کا نام ہے جو کہ کراچی کے اندر واقع ہے اور بڑی مشہور و معروف سڑک ہے۔ کیا یہ لمبی سڑک ہے؟ اب دیکھیں شارع فیصل یہ موصوف بن رہا ہے، طویل اس کی صفت بن رہی ہے، تو جواب دینے والا آگے جواب دے رہا ہے نام شارع فیصل طویل، جی ہاں شارع فیصل طویل لمبی ہے۔ اب یہ دیکھیں شارع موصوف مذکر ہے لہذا طویل اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے۔ اسی طرح حل شارع جمشید کثیر، کیا شارع جمشید، شارع سڑک کو کہتے ہیں، جمشید والی سڑک کثیر چھوٹی سڑک ہے، زیادہ لمبی تو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ شارع جمشید درمیانی ہے، نہ زیادہ لمبی ہے نہ زیادہ چھوٹی ہے، تو یہاں پہ بھی شارع موصوف مذکر ہے لہذا صفت اس کی مذکر آئی ہے، تو جواب کے اندر بھی ایسی موصوف مذکر تھا لہذا صفت اس کی مذکر لے کر آئے ہیں۔ اب یہ تو تھی مثالیں مذکر کی، اب چلتے ہیں آگے مؤنث کی طرف۔ اسی کو اگر آپ مؤنث کر لیں تو طویل کی مؤنث آ جائے گی طویلۃن، کثیر کی مؤنث آ جائے گی کثیرۃن، متوسط کی مؤنث آ جائے گی متوسطۃن۔ ھذہ شجرۃ طویلۃ، یہ درخت لمبا درخت ہے، اب شجرہ مؤنث تھا لہذا اس کی صفت یہ بھی مؤنث آئی ہے۔ وھذہ شجرۃ کثیرۃ، یہ چھوٹا درخت ہے۔ وھذہ متوسطۃ، یعنی شجرۃ متوسطۃ، یہ درخت درمیانہ ہے۔ ھذہ منارۃ طویلۃ، یہ لمبا مینار ہے، مینار کو عربی میں منارہ کہتے ہیں۔ وھذہ منارۃ کثیرۃ، یہ چھوٹا ہے۔ اور اسی طرح ھذہ متوسطۃ، یہاں پر بھی موصوف معذوف ہے۔ اسی طرح ھذہ بنت طویلۃ، یہ لڑکی لمبی ہے، یہ چھوٹے قد کی ہے اور یہ درمیانی ہے، تو دیکھیں موصوف مؤنث ہے اس کی صفت بھی مؤنث آئی ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے موصوف معذوف ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان تینوں مثالوں کے اندر آپ کو موصوف معذوف ہوا ذکر نظر آ رہا ہے۔ صفت مؤنث ہو موصوف اسی طرح مؤنث آئے گا، اسی کو کچھ سوال جواب کی شکل کے اندر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ کل یہاں پہ 5 سوالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اھذہ شجرۃ طویلہ، کیا یہ لمبا درخت ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حمزہ استفہام یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، اور ھذہ اس میں اشارہ اس لیے لے کر آئے کیونکہ شجرہ یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے بارے میں جب سوال کیا جائے اس میں اشارہ اس کے لیے ھذہ ہی آتا ہے۔ کیا یہ لمبا درخت ہے، تو صفت یہاں پہ مؤنث اس لیے لے کر آئے کیونکہ یہاں پہ موصوف مؤنث ہے، تو اس نے آگے جواب کیا دیا لا بل ھذہ متوسطہ، نہیں بلکہ یہ تو متوسطہ درمیانہ ہے، تو یہاں پہ صفت محذوف ہے ھذہ شجرۃ متوسطہ۔
دوسرا جملہ دیکھیں، اتل کا منارۃ طویلہ، کیا یہ لمبا مینارہ ہے؟ تو چونکہ یہ دور کے لیے اشارہ تل کا استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے، اس لیے یہاں پہ مونس لے کر آئیں کیونکہ مینارہ یہ مونس ہے. مینار ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں آ جاتا ہے منارۃن، اور منارہ چونکہ موصوف مونس ہے لہذا صفت یہ بھی مونس لے کر آئیں. نام تل کا منارۃ طویلہ، جواب کے اندر بھی یہی آ رہا ہے، جی ہاں وہ لمبا مینار ہے. اسی طرح آگے چلیں، انتی یا فاطمہ کثیرہ، اے فاطمہ کیا تم ٹھگنی ہو، چھوٹے قد کی ہو؟ تو حمزہ استفہام تو آگے سوال کے لیے، اور انتی اس لیے لے کر آئے ہیں کہ واحد مونس مخاطب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. انتی یا فاطمہ کثیرہ، لا بل انا متوسطہ، تو وہ آگے سے جواب کے ذریعے نہیں بلکہ میں تو ایک درمیانے قد کی لڑکی ہوں. تو یہاں پر بھی ایک موصوف محذوف ہوگا. موصوف کیا ہوگا؟ بنتن کثیرتن، بنتن متوسطتن، بنت کہہ لیں یا آپ یہاں پہ امراتن بھی کہہ سکتے ہیں. حل زمیلتو کی سمینہ، کیا تمہاری سہیلی وہ موٹی ہے؟ جی ہاں وہ موٹی ہے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوال کرنے کے لیے حمزہ بھی آ سکتا ہے، سوال کرنے کے لیے حل بھی آ سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے واحد مونس مخاطب سے، تو اس لیے کاف زیر کی لے کر آئے ہیں. اگر یہ سوال واحد مذکر مخاطب سے ہوتا تو کاف زبر کا آنا تھا، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. نام ہی سمینہ، جی ہاں وہ موٹی ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں صفت ذکر کی گئی، یہاں پر بھی صفت ذکر کی گئی ہے. تو موصوف یہاں پہ ذکر نہیں ہے، موصوف یہاں پہ لازمی ہوگا، جب موجود نہ ہو تو آپ محذوف نکال لیں گے. اسی طرح حل زینب طویلہ، کیا زینب لمبی ہے؟ نام ہی طویلہ، جی ہاں وہ لمبی ہے. آگے اگلے یہ جو جملہ ہے اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صفت ایک ہی آئے موصوف کی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ موصوف واحد ہوتا ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 3 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھیں، نعیمۃ طفلۃ ذکیۃ جمیلہ، نعیمہ بچی ہے، ذکیہ ذہین ہے، خوبصورت ہے. اب یہ طفلہ یہ مونس موصوف ہے اور اس کی یہاں پہ 2 صفات ذکر کی گئی ہیں، ایک ذکیہ اور دوسری جمیلہ. تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتی ہیں. وَأُمُّهَا، اور اس کی جو والدہ ہے، امراتن شریفہ، وہ ایک شریف خاتون ہے. تو یہاں تک ہمارا الدرس السابع عشر مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسی کی تمرین کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السابع عشر، موصوف صفت کی کچھ مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں، سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے. آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ تمرین کو ہم حل کریں گے. دیکھیں پہلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں. یہ کچھ جملے ہیں موصوف صفت کے حساب سے، آپ نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اور آپ ان جملوں میں اگر آپ غور کریں گے تو صفت پہلے آ رہی ہے، لمبی، چھوٹا، لمبی، درمیانی، چھوٹا. لیکن جب ہم نے اس کا عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے تو ہم نے عربی کے اندر موصوف کو پہلے لے کر آنا ہے. یہ لمبی دیوار ہے، دیوار کو عربی میں کہتے ہیں جدار. اب جدار چونکہ مذکر ہے لہذا یہ آپ کریں گے ہادہ، مذکر لے کریں گے، ہادہ جدارن، اور لمبے ہونے کا آپ کو معلوم ہے طویل ہے، ہادہ جدارن طویل. اور اسی طرح چھوٹا ستون، ستون کو عربی کے اندر کہتے ہیں عمود، اور چھوٹا یہ کثیر. عمود چونکہ مذکر ہے لہذا ہادہ لے کر آئیں گے، ہادہ عمود کثیر. آگے چلیں، یہ لمبی میز ہے، میز کو عربی میں کہتے ہیں مکتب. تو مکتب چونکہ مذکر ہے لہذا ہادہ آپ لے کر آئیں گے، حاضی نہیں لیں گے، ہادہ مکتب طویل. اور یہ درمیانی ہے، وہادہ متوسط. یہاں پہ چونکہ اردو ترجمے میں موصوف محذوف ہے لہذا ہم نے یہاں پر بھی موصوف کو محذوف کر دیا ہے. آگے چلیں، یہ چھوٹا پیمانہ ہے، پیمانے کو کہتے ہیں مسطرہ. یہ چونکہ مونس ہے لہذا یہ بھی آپ ہادہ نہیں کریں گے بلکہ ہادھی کریں گے، ہادھی مسطرۃ قصیرۃ. یہ چھوٹا پیمانہ ہے. اگلا جملہ دیکھیں، وہ لمبا درخت ہے. اب درخت کو عربی میں کہتے ہیں شجرۃ. اب شجرۃ چونکہ مونس ہے اور ہم وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کے لیے اس میں اشارہ آئے گا مونس کے لیے تل کا. تو تل کا شجرۃ، اور صفت بھی آپ اس کی مونس لے کر آئیں گے طویلۃ. اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا. آگے چلیں، وہ لمبا آدمی ہے، ذاک رجل طویل. اب چونکہ رجل مذکر تھا لہذا اس کے لیے جو ہم لے کر آئے ہیں اس اشارہ وہ ہم وہ کے لیے ذاکا لے کر آئے اگر درمیانی مسافت کے لیے ہو، اور اگر وہ زیادہ دور ہے تو پھر آپ اس کو ذاکا کے بجائے ذالکا کر دیں گے. یہ لمبی سڑک ہے. اب سڑک کو عربی میں کہتے ہیں شارع.
تو آپ سب سے پہلے موصوف کا ترجمہ کریں. موصوف کا ترجمہ کرنے کے بعد آپ اسی حساب سے دیکھیں. مذکر ہے تو آپ اس میں اشارہ مذکر کا لگائیں، مونس ہے تو آپ اس میں اشارہ مونس کا لگائیں. صفت بھی پھر آپ اسی کے اعتبار سے لے کر آئیں گے، مذکر کے لیے مذکر اور مونس کے لیے مونس. چونکہ مذکر ہے لہذا یہ کے لیے آپ لے کر آئیں گے ہادہ شارع طویل. اس طرح آگے چلیں. یہ لمبا دن ہے. اب دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم. اب یہ چونکہ مذکر ہے لہذا یہ کے لیے آپ لگائیں ہادہ، اور لمبا اس کے لیے طویل، ہادہ یوم طویل. آگے چلیں. یہ درمیانہ کمرہ. اب کمرے کو عربی میں کہتے ہیں غرفہ، غرفتن بھی کہتے ہیں، حجرتن بھی کہتے ہیں. اب یہ چونکہ مونس ہے لہذا اب یہ کے لیے ہادہ نہیں لگائیں گے، ہادہ لگائیں گے. ہادہ غرفتن. درمیانے کے لیے بھی آپ متوسطتن لگائیں گے، متوسطن نہیں لگائیں گے. چونکہ موصوف یہ مونس ہے لہذا صفت بھی آپ مونس لے کر آئیں گے. دیکھیں اگلا سوال ہے عربی سے اردو میں ترجمہ کریں. کچھ جملے ہیں جن کا آپ نے اردو کے اندر ترجمہ کرنا ہے. ہادہ سفر طویل. یہ لمبا سفر ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو کے اندر صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، موصوف کا بعد میں ہوتا ہے. باقی اردو میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اردو میں آپ نے اس چیز کا یہ لحاظ نہیں کرنا کہ مذکر کے لیے مذکر، مونس کے لیے مونس. وہ چونکہ آپ کی اپنی زبان ہے اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ کون سا لفظ کیسے اس کا ترجمہ ہوگا. ہادہ صف متوسط. یہ درمیانی صف ہے. اسی طرح ہادہ مدت طویلہ. یہ لمبی مدت ہے. ہادہ عطلۃ کثیرہ. عطلہ کہتے ہیں چھٹی کو. یہ چھوٹی یا کم مقدار میں چھٹی ہے. ہادہ میدان واسع. میدان اردو کے اندر بھی میدان استعمال ہوتا ہے. یہ واسع کہتے ہیں کھلے کو. یہ کھلا میدان ہے یا کھلا گراؤنڈ ہے. اگلا جملہ دیکھیں. ہادہ مکان متوسط. اچھا اس میں ایک چیز کا خیال کریں، یہ اردو والا مکان نہیں ہے بلکہ یہ عربی والا مکان ہے. عربی میں مکان کہتے ہیں جگہ کو. متوسط درمیانی. یہ درمیانی جگہ ہے. اسی طرح ہادہ طریق واسع. طریق کہتے ہیں راستے کو، واسع کھلا. یہ کھلا راستہ ہے. اور ذا کا وہ راستہ ضیق تنگ ہے. وہ تنگ راستہ ہے. آگے چلیں. ہادہ غرفۃ واسع. واسع کہتے ہیں کھلا ہونے کو. ہادہ یہ کھلا کمرہ ہے. اسی طرح تل کا غرفۃ ضیقہ. ضیق کہتے ہیں تنگ کو. یہ وہی ضیقہ ہے بس یہاں پہ آگے مونس ہو گیا، یہاں پہ مذکر ہے. اور یہاں پہ چونکہ دیکھیں غرفہ موصوف مونس تھا اس لیے اس میں اشارہ تل کا مونس آیا ہے. اور یہاں پہ چونکہ طریق موصوف مذکر تھا اس لیے ذا کا لے کر آئے، تل کا نہیں لے کر آئے. وہ تنگ کمرہ ہے. تو یہاں تک ہمارا یہ الدرس السابع عشر مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ 18واں سبق شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطریقۃ العصریہ کے الدرس الثامن عشر 18ویں سبق میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہاؤلا اور اولئک لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ مفرد الفاظ ہیں اور کچھ جملے ہیں جن کو اس سبق کے اندر بتایا گیا ہے. تو ادھر فرما رہے ہیں کہ ہاؤلائی یہ لکھنے میں ایسے لکھا جاتا ہے کہ ہا واو لام الف اور آگے حمزہ. لیکن جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے ہا کے بعد الف پڑھنا ہے اس طریقے سے. اور اسی طرح یہ جو واو ہے یہ واو پڑھنے کے اندر نہیں آتا بلکہ یہ حمزہ جو ہے یہ پڑھنے کے اندر آتا ہے. تو یہ تو ہے ہاؤلائی کے متعلق. اور اسی طرح جو اولئک ہے، اولئک لکھنے میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. پڑھنے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واو ہے یہ واو نہیں پڑھا جاتا، اس کو حمزہ کے فوراً بعد لام پڑھا جاتا ہے. اور دوسری بات، دوسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ جو لام ہے لام کے بعد الف بھی ہے جو یہاں پہ لکھنے کے اندر نہیں آتا لیکن پڑھنے کے اندر آتا ہے. جب اس کو پڑھیں گے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے اولئک. تو یہ والا جو الف ہے اس کو بعض اوقات کھڑی زبر کی صورت میں یہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی نہیں لکھا جاتا. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا لکھنے میں اور تھوڑا سا پڑھنے میں. تو یہی سبق ہے قواعد املاء لکھنے کے کچھ طریقے ہیں. باقی اس کے بعد آگے کچھ مفرد الفاظ ہیں، کچھ جملے ہیں. مفرد الفاظ دیکھ لیں. مفردات یہ جمع ہے مفرد کی. اس میں پہلا لفظ ہے کتب. کتب یہ جمع ہے کتاب کی.
اور دوسرا لفظ ہے ابواب، ابواب یہ جمع ہے باب کی، دروازے کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہی ہاؤلائی، اس میں اشارہ ہے قریب کی طرف، اگر آپ نے اشارہ کرنا ہے جمع مذکر یا جمع مؤنث کے لیے تو پھر آپ یہ ہاؤلائی کا لفظ استعمال کریں گے۔ لکھنے میں ایسا لکھا جائے گا، پڑھنے کا طریقہ وہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اولئک، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، یہ دور کے لیے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے غرفات، یہ جمع ہے غرفتن کی، اور یہ غرفتن کہتے ہیں کمرے کو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے خزانات، یہ جمع ہے خزنتن کی، اور یہ کہتے ہیں الماری کو، اس کی جمع الماریاں۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے شوارع، شوارع یہ جمع ہے شارع کی، اور شارع کہتے ہیں سڑک کو، روڈ کو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے مجتہدون، اجتہد یجتہد اجتہادن، کوشش کرنا، محنت کرنا، محنت کرنے والے مرد، اس کی واحد ہے مجتہدن، محنت کرنے والا ایک مرد، اسی کی جمع ہے محنت کرنے والے دو سے زیادہ مرد۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں انتن، یہ انتن یہ ضمیر ہے جمع مؤنث مخاطب کی، یعنی عورتیں یا خواتین یا بچیاں دو سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے یہ والی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، اگلا لفظ ہے سمینتن، سمینتن کا مطلب ہے موٹی عورت، یہ سمین کی مؤنث ہے، سمین کہتے ہیں موٹے مرد کو، اسی کی یہ مؤنث ہے سمینتن، موٹی عورت۔ اسی طرح نحیفتن، کمزور عورت، یہ مؤنث ہے نحیفن کی، نحیف کہتے ہیں کمزور مرد کو۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے متوسطتن، درمیانی، اب درمیانی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، درمیانی کتاب ہو سکتی ہے، درمیانی کمرہ ہو سکتا ہے، درمیانی عورت ہو سکتی ہے، اور یہ مؤنث ہے متوسط کی۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ملعقہ، ملعقہ کہتے ہیں چمچ کو عربی کے اندر۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے قصیرتن، چھوٹے قد والی، ٹھیگنی، عورت بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بھی چیز جو اپنے حجم کے اندر چھوٹا قد رکھتی ہو اس کو قصیرتن کہا جاتا ہے، مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے کثیر استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے اتلاتن، اتلا عربی میں کہتے ہیں چھٹی کو، جو طلبہ چھٹیاں کرتے ہیں یا کوئی ملازم اپنے آفس سے چھٹی کرتا ہے اس کو اتلا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے ذانکا اور تانکا، دیکھیں ذا آتا ہے واحد مذکر کے اشارے کے لیے اور ذانی آتا ہے تثنیہ مذکر کے اشارے کے لیے، اور جو کاف ضمیر ہے اگر آپ یہ کاف زبر کا پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا مخاطب ایک مذکر مرد ہے جس کو آپ مخاطب کر کے دو بندوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ ذا نیکی پڑھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا مخاطب ایک عورت ہے جس کو آپ مخاطب کر کے دو مردوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح تا نکا ہے، تانی یہ تثنیہ مؤنث کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ تان نیکا پڑھیں تو واحد مذکر مخاطب آپ کا مخاطب ہوگا، اور تان نیکی پڑھیں تو واحد مؤنث مخاطب اس کے سے آپ بات کر رہے ہوں گے اور اشارہ کر رہے ہوں گے آپ دو عورتوں کی طرف۔ یہ کچھ مفرد الفاظ ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ جملے ہیں وہ بھی ہم لکھیں گے۔ مفرد الفاظ آپ نے پڑھ لیے ہیں، یہاں سے کچھ جملے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ ہاتانی شجرتانی، دیکھیں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے ہاتانی یہ اس میں اشارہ ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ شجرتن تثنیہ ہے اس کی، شجرتانی اس لیے اس میں اشارہ یہ بھی تثنیہ لے کر آئے ہیں، یہ دو درخت ہیں۔ بالکل اسی طرح ہادانی قلمانی، اب یہ دیکھیں قلم چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کے لیے اس میں اشارہ ہادا، اس کی تثنیہ ہادانی، یہ بھی تثنیہ مذکر لے کر آئے ہیں، یہ دو قلم ہیں۔ ہادہی اقلامن، یہ سب قلم ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھنی ہے کہ عربی کے اندر جو جمع ہے، جمع کے لیے واحد مؤنث کا رتبہ لایا جاتا ہے، اور اس لیے اس کے لیے واحد مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ اقلام یہ جمع ہے اس لیے اس کے لیے جو اس میں اشارہ لے کر آئے ہیں وہ ہادہی واحد مؤنث والا اس میں اشارہ لے کر آئے ہیں، یہ سب قلم ہیں۔ بالکل اسی طرح آگے بھی دیکھیں گے تو آگے بھی ایسے ہی ہے، ہادہی ساعاتن، یہ سب گھڑیاں ہیں، تو ساعات یہ جمع تھی اس لیے اس کے لیے واحد اس میں اشارہ مؤنث کا لے کر آئے ہیں۔ آگے بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، ہادہی ابواب المسجد، یہ مسجد کے دروازے ہیں، تو باب کی جمع ابواب جمع ہے، اگرچہ یہ جمع مذکر ہے لیکن اس کے لیے اس کو مؤنث کے رتبے کے اوپر لاتے ہوئے اس کے لیے واحد مؤنث والے اس میں اشارہ لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح تل کا غرفات الطلبہ، وہ طلبہ کے کمرے ہیں، غرفتن کی جمع غرفات، اب یہاں پر دیکھیں جمع ہے اس کے لیے تل کا واحد مؤنث والا اس میں اشارہ لے کر آئے ہیں جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
آگے چلیں، ہاؤلائی تلمیذاتن، یہ سب شاگردہ ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں، انتما طالبانی، تم دونوں دو طالب علم ہو۔ انتا، انتما، انتم، انتما یہ تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر، طالبانی چونکہ دو طالب علم ہیں اس لیے انتما تثنیہ مذکر مخاطب لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح ذانکا ولدانی، دیکھیں ذا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے اور دانی اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے تثنیہ کے لیے۔ ولدن کی تثنیہ ولدانی چونکہ دو ہیں اس لیے دانی اس میں اشارہ لے کر آئیں گے۔ جو کاف حرف خطاب ہے یہ واحد اس لیے لے کر آئے ہیں کہ جن دو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ والی بات جس شخص سے کی جا رہی ہے وہ واحد مذکر مخاطب ہے، اس لیے لے کر آئے ہیں ذانکا ولدانی۔ تو دانی ہوگا وہ یا یہ دو لڑکے ہیں، اور جو کاف ہے یہ کاف بتا رہا ہے یعنی آپ کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح تانکا طفلتانی، طفلتن چونکہ مونس ہے اس لیے تانی اس میں اشارہ تثنیہ مونس کا لے کر آئے ہیں، اور کاف زبر کا یہ حرف خطاب ہے جو کہ مخاطب کی حالت کے اعتبار سے کاف زبر کا بھی آتا ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے اور کاف زیر کی بھی آتا ہے واحد مونس مخاطب کے لیے۔ تانکا طفلتانی یہ دو بچیاں ہیں۔ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ اب چونکہ مسلمان جمع متکلم ہے اپنے متعلق بتایا جا رہا ہے اس لیے جمع متکلم کی ضمیر نحن لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں، اولئک رجال صالحون، وہ سب نیک مرد ہیں۔ اب اولئک اس میں اشارہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور رجال موصوف ہے، صالحون اس کی صفت ہے، تو چونکہ رجال موصوف یہ مذکر تھا اس لیے صالحون یہ صفت یہ بھی مذکر لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح آگے بھی آپ کو یہی مثالیں ملیں گی، ہاؤلائی نساء صالحات، یہ خواتین ہیں صالحات جو کہ نیک ہیں، تو ہاؤلائی اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر اور جمع مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر یہ جمع مونس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور نساؤن، یہ دیکھیں یہ چونکہ مونس ہے امراتن کی جمع نساؤن آتی ہے عورتوں کے لیے، تو یہ مونس ہے اس لیے اس کی صفت صالحات یہ بھی مونس لے کر آئے ہیں۔ آگے چلیں، الاستاذۃ فی مکتب المدیر، استاذہ جو استانی ہے وہ مدیر کہتے ہیں محتمم کو، اور مکتب اس کا آفس، استانی محتمم کے آفس میں ہے۔ المعلمات بین الطالبات، معلمات ان کہتے ہیں تعلیم دینے والی عورت، اور اس کی جمع ہے معلمات، تعلیم دینے والی استانیہ۔ بین الطالبات، طالبات ان کی جمع طالبات، بینہ کہتے ہیں درمیان کو، تعلیم دینے والی استانیہ طالبات پڑھنے والی بچیوں کے درمیان ہے۔ آگے چلیں، ہادہ کتب عربیہ، یہ عربی کتابیں ہیں۔ یہاں پر ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ کتاب کی جمع کتب ہے، اب یہ چونکہ جمع آ رہی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جمع کو واحد مونس کے مرتبے کے اوپر اتارا جاتا ہے اس لیے اس میں اشارہ بھی ہادہ ہی لے کر آئے ہیں، اور اس کی جو صفت ہے عربیہ یہ بھی واحد مونس لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں، ہادہ خزانات المکتبہ، خزانات الماریوں کو کہتے ہیں، مکتبہ دفتر، یہ دفتر کی الماریاں ہیں، یا بلکہ مکتبہ دفتر نہیں بلکہ مکتبہ کہتے ہیں کتب خانے کو، یہ کتب خانے کی الماریاں ہیں۔ آگے چلیں، ہادہ بیت متوسط، یہ درمیانہ گھر ہے، ہادہ اس میں اشارہ قریب کے لیے اور بیت موصوف مذکر ہے لہذا متوسط اس کی صفت یہ بھی مذکر آئی ہے۔ ذاک میدان واسع، وہ کھلا میدان ہے، اب میدان چونکہ مذکر تھا اس لیے واسع اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے، اور ذاکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مذکر کے لیے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بلکہ درمیانی مسافت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلیں، تلک غرفۃ ضیقہ، اب غرفہ مونس تھا اس لیے اس میں اشارہ بھی تلک مونس لے کر آئے ہیں، وہ کمرہ ضیقہ تنگ ہے، موصوف چونکہ مونس تھا اس لیے ضیقہ اس کی صفت بھی مونس آئی ہے۔ اسی طرح ہادہ بئر عمیقہ، بئر کہتے ہیں کنویں کو، اور بئر کا جو لفظ ہے یہ عربی کے اندر مونس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی صفت عمیقہ یہ بھی مونس آئی ہے، اور اس میں اشارہ یہ بھی ہم نے مونس کا استعمال کیا ہے، تو بئر موصوف عمیقہ اس کی صفت، یہ عمیق کہتے ہیں گہرے کو، یہ گہرا کنواں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا 18واں سبق مکمل ہو گیا ہے، اس میں ہم نے ہاؤلائی اور اولئک پڑھا ہے، اسی طرح کچھ مفرد الفاظ اور کچھ جملے ہم نے پڑھے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ 19واں سبق شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطریقۃ العصریہ کے الدرس التاسع عشر 19ویں سبق کے اندر خوش آمدید۔ دیکھیں اس سے پہلے اس باب کے اندر موصوف اور صفت کی بات چل رہی تھی، آج کے سبق کے اندر بھی موصوف اور صفت ہی کی بات چلے گی۔ آج کے سبق میں خاص طور پر رنگ کے متعلق کون سے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور مذکر اور مونس کے اعتبار سے کیسے صفت بنتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے۔ 4 رنگ شروع کے اندر بتائے ہیں، ایک ہے ابیض، سفید کو کہتے ہیں، دوسرا ہے اسود، سیاہ یعنی کالے کو کہتے ہیں، تیسرا ہے احمر،
سرخ یعنی لال کو کہتے ہیں، اور چوتھا ہے اخضر، سبز یعنی ہرے کو کہتے ہیں۔ یہ 4 لفظ جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے یہ مذکر کے اعتبار سے ہیں، یعنی یہ جب صفت بنیں گے مذکر کی تو پھر یہ اس طریقے سے استعمال ہوں گے، اور البتہ اگر آپ اس کو مونس کے اندر استعمال کریں گے تو پھر آپ نے اس کے آخر میں گولتا نہیں لگانی، بلکہ یہ مونس اس کی تھوڑی سی الگ ہو کر آئے گی۔ مثال کے طور پہ ابیض ہے، ابیض کی جو مونس ہے وہ آئے گی بیضا۔ اسی طرح جو اسود ہے، اسود کی مونس آئے گی سودا۔ سیاہ کوئی بھی چیز مونس ہو سکتی ہے۔ اسی طرح احمر، اس کی مونس آئے گی حمرا، اور اخضر اس کی مونس آئے گی خضرا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ جو بھی مونس آئے گی وہ گولتا کے ساتھ ہی ہے، تھوڑی سی تبدیل ہو کر بھی آ سکتی ہے۔ یہ جو جتنے الفاظ ہیں ان الفاظ کو کہتے ہیں الف ممدودہ، تانیث الف ممدودہ کے ساتھ۔ اب ان کی کچھ مثالیں آپ دیکھ لیں۔ ہادہ کتاب ابیض، یہ سفید کتاب ہے۔ اب کتاب موصوف مذکر ہے، لہذا ابیض اس کی صفت بھی مذکر لے کر آئے ہیں۔ ہادہ قلم اسود، یہ سیاہ قلم ہے، موصوف مذکر ہے، صفت بھی مذکر آئی ہے۔ ہادہ جدار ابیض، جدار کہتے ہیں دیوار کو، یہ سفید دیوار ہے۔ اسی طرح ہادہ ورق ابیض، یہ سفید ورق ہے، یہ سیاہ ورق ہے۔ ہادہ ورق احمر، یہ سرخ ورق ہے۔ تو یہاں پہ جو کہ موصوف مذکر ہے لہذا صفت ان سارے جملوں میں آپ کو مذکر نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ رنگ کے بارے میں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ رنگ کو عربی کے اندر لون کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سوال کرنا ہے ما لون ہادہ، اس چیز کا لون یعنی رنگ کیا ہے، تو ما آئے گا سوال کرنے کے لیے، اور لون کہتے ہیں رنگ کو، ہادل کتاب اس کتاب کا۔ سوال ہی ہوگا ما لون ہادل کتاب، اس کتاب کا رنگ کیا ہے، تو آگے سے جواب کیا دیا جائے گا لون ہادل کتابی ابیض، اس کتاب کا رنگ ابیض سفید ہے۔ اگلا سوال ما لون ہادل قلم، اس قلم کا رنگ کیا ہے، اس کا جواب ہوگا لون ہادل قلمی اسود، اس قلم کا رنگ اسود یعنی سیاہ ہے۔ ما لون ہادل جدار، اس جدار یعنی دیوار کا رنگ کیا ہے، لون ہادل جداری ابیض، اس دیوار کا رنگ سفید ہے۔ ما لون ہادل ورق، اس ورق صفحے کا رنگ کیسے ہے کیا ہے، لون ہادل ورقی اسود، اس صفحے کا رنگ اسود یعنی سیاہ ہے۔ ما لون ہادل ورق، یہ کوئی دوسرا صفحہ ہوگا، اس صفحے کا رنگ کیا ہے، لون ہادل ورقی احمر، اس صفحے کا رنگ سرخ ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں، موصوف اور صفت دونوں یہاں پہ مذکر ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کچھ ایسی مثالیں پڑھیں گے جس میں موصوف اور صفت دونوں مؤنث ہوگا۔ اب مذکر اور مؤنث دونوں کے اعتبار سے کچھ جملے ہیں جن سے بات کو ذرا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہادہ کتاب ابیض، یہ سفید کتاب ہے۔ اب دیکھیں کتاب یہ موصوف مذکر تھا لہذا ابیض اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے، لیکن اس کے برعکس ہادہ کراسۃ بیضاء، کراسہ یہ کاپی مؤنث تھی لہذا اس کی جو صفت ہے ابیض کی، وہ صفت ابیض کی آتی ہے مؤنث آتی ہے بیضاء، اس لیے اس کی صفت مؤنث لے کر آئے ہیں بیضاء، یہ سفید کاپی ہے۔ تو فرق یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے کہ ابیض مذکر ہے اور بیضاء مؤنث ہے۔ اسی طرح آگے بھی ایسے ہی ہے، ہادہ قلم اسود، یہ سیاہ قلم ہے، ہادہ دوات سودا، یہ کالی دوات ہے، دوات جس کے اندر روشنائی ڈالی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اسود اس کی مؤنث سودا، موصوف چونکہ مؤنث تھا لہذا صفت بھی مؤنث آئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں ہادہ کرسی احمر، یہ سرخ کرسی ہے، تو کرسی مذکر تھا لہذا صفت بھی مذکر آئی ہے۔ اس کے برعکس ہادہ طاولۃ حمراء، طاولہ کہتے ہیں میز کو، اور یہ چونکہ مؤنث ہے آخر میں گولتا ہے اس لیے اس کی صفت بھی حمراء آئی ہے جو کہ احمر کی مؤنث ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں آگے بھی ایسے ہی ہے، ہادہ ورق اخضر، یہ سبز پتہ ہے۔ ورق کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ورق پتے کو بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا ورق کتاب یا کاپی کے صفحے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سبز پتہ ہے۔ ہادہ شجرۃ خضراء، یہ سبز درخت ہے، تو چونکہ یہاں پہ شجرہ موصوف مؤنث تھا اس لیے اخضر ہم نہیں لے کر آئے، صفت بھی ہم مؤنث خضراء لے کر آئے ہیں جو کہ اخضر کی مؤنث ہے۔ اسی طرح آپ سوال جواب میں بھی اس کو ذکر کر سکتے ہیں، هل هذه قلنسوۃ بیضاء، کیا یہ ٹوپی سفید ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوال کرنے کے لیے آپ نے حل لے کر آئے، حل بھی آ سکتا ہے، حمزہ بھی آ سکتا ہے، اور قلنسوۃ چونکہ مؤنث تھا اس لیے اس میں اشارہ ہادہ یہ بھی مؤنث آیا ہے، اور قلنسوۃ کی جو صفت ہے بیضاء یہ بھی مؤنث لے کر آئے ہیں۔ تو جواب میں بھی بالکل آپ دیکھیں گے ایسے ہی ہے، جواب اقرار میں انعام جی ہاں، ہادہ قلنسوۃ مؤنث تھا لہذا اس میں اشارہ ہادہ یہ بھی مؤنث آیا ہے، اور اس کی جو صفت ہے بیضاء یہ بھی مؤنث آئی ہے، جی ہاں یہ سفید ٹوپی ہے۔ اسی طرح آگے چلیں، هل هذه سبورۃ سوداء، سبورہ تختہ،
بورڈ جس کو کہتے ہیں، جیسے یہ والا بورڈ ہے، کیا یہ بورڈ سودا سیاہ ہے؟ اب دیکھیں سبورہ یہ مونس ہے، اس لیے ہادی اس میں اشارہ یہ بھی مونس ہے، اور اس کی صفت سودا یہ بھی مونس آئی ہے۔ کیا بورڈ کالا ہے؟ نام ہادی سبورۃ سودا، جی ہاں یہ بورڈ کالا ہے، لیکن ہمارا بورڈ چونکہ سفید ہے اس لیے ہم نے اگر جواب دینا تو ہم اس کو کہیں گے نام ہادی سبورۃ بیضاء، بلکہ نام بھی نہیں آئے گا بلکہ لا آئے گا، لا بل ہادی سبورۃ بیضاء۔ اگر ہمارا یہ بورڈ ہوتا تو ہم نے یہ جواب دینا تھا۔ اسی طرح آگے چلے، حل تلک شجرۃ خضراء، اب شجرہ مونس ہے اس لیے تلک اس میں اشارہ جو وہ یا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مونس ہم لے کر آئے ہیں، اور اس کی جو صفت ہے وہ بھی ہم مونس لے کر آئے ہیں۔ کیا وہ درخت سبز ہے؟ تو آگے جواب کیا دیا؟ جی ہاں وہ درخت خضراء سبز ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیں موصوف چونکہ مونس تھا لہذا صفت یہ بھی مونس آئی ہے۔ اسی طرح اگر سوال ہو ما تلکا، وہ کیا ہے؟ اگر مونس کے بارے میں آپ نے سوال کرنا ہے تو پھر آپ نے تلکا کے ذریعے سے پوچھیں گے، اس میں اشارہ تلکا استعمال کریں گے، اور میم الف ما سوال کے لیے۔ تلکا منارۃ المسجد، وہ مسجد کا مینارہ ہے، تو منارہ چونکہ مونس تھا اس لیے تلکا کے ذریعے سے جواب دیا گیا، اور سوال میں بھی تلکا ہی استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ مذکر ہوتا تو وہاں پر بھی تلکا نہ آتا بلکہ ذاکا یا پھر ذالکا آتا۔ اگلا سوال، حل تلکا منارۃ بیضاء، کیا مسجد کا جو مینار ہے وہ سفید ہے؟ اب منارہ چونکہ مونس تھا لہذا بیضاء اس کی صفت بھی مونس آئی ہے، تو جواب اس نے کیا دیا؟ نہیں بلکہ وہ مینار حمراء سرخ ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جن میں ہم نے کچھ رنگ مذکر اور مونس کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق تھا، ہم نے موصوف صفت کے اعتبار سے مختلف مثالیں پڑھ لی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اندر ہم اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع عشر، 19ویں سبق میں ہم نے رنگوں کے متعلق صفت بننے کا پڑھا تھا، آج اسی سبق سے متعلقہ تمرین ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ دیکھیں پہلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں، یہ کچھ الفاظ ہیں اردو کے جملے ہیں، ان کا آپ نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ تو ترجمہ کرنے کے لیے آپ وہی اصول میں دوبارہ یہاں پہ دہراؤں گا کہ ان میں جو چیزیں ہیں صفت نہیں موصوف، آپ ان کا پہلے ترجمہ کریں۔ جب آپ موصوف کا ترجمہ کر لیں گے تو پھر آپ معلوم ہو جائے گا کہ موصوف مذکر ہے یا مونس ہے، پھر اسی اعتبار سے صفت بھی آپ مذکر یا مونس لے کریں، اور اس میں اشارہ اگر آپ نے لگانا ہے یا ضمیر آپ نے لگانی ہے تو آپ نے اسی اعتبار سے ضمیر بھی مذکر اور مونس کی لے کر آئیں گے۔ اب پہلے دیکھیں یہ میرا قلم ہے، قلم کو کہتے ہیں عربی میں، قلم عربی کا ہی لفظ ہے، تو لہذا ہی چونکہ مذکر ہے اس لیے آپ کریں گے ہاذا قلمی، کیونکہ واحد متکلم کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، میرا۔ جب واحد متکلم کی طرف اضافت کی جائے، نسبت کی جائے تو پھر یا متکلم کی استعمال ہوتی ہے۔ اب آگے چلیں، اس کا رنگ سبز ہے، اب یہ اسی قلم کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ چونکہ مذکر ہے لہذا اس کی صفت بھی آپ مذکر لے کر آئیں گے، اور ضمیر بھی آپ اس کی طرف مذکر کی لٹائیں گے۔ اب رنگ کو عربی میں کہتے ہیں لون، لونہ اخضر، اس کا رنگ سبز ہے۔ تو ہو ضمیر ہم اس لیے لٹائی ہے کیونکہ پیچھے مذکر ہے لہذا واحد مذکر غائب کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ آگے چلیں، یہ خوبصورت قلم ہے، ھذا قلم جمیل، تو چونکہ قلم یہ موصوف تھا لہذا صفت یہ بھی ہم مذکر لے کر آئے ہیں۔ آگے چلیں، یہ خالد کی گھڑی ہے، اب گھڑی کو کہتے ہیں ساعت، ساعتن۔ اب ساعتن مونس ہے لہذا یہ جو یہ ہے اس کے لیے ہم ہادہ نہیں لے کر آئیں گے جیسے ہم اوپر ہادہ لے کر آئے تھے، بلکہ ہم اس کے لیے ہم لے کر آئیں گے ہادیہی، ہادیہی ساعتن لخالد، یہ خالد کی گھڑی ہے۔ آگے دیکھیں، اس کا رنگ سفید ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ساعت مونس ہے لہذا سفید کے لیے ہم نے ابیض نہیں لے کر آنا بلکہ ہم نے اس کی مونس بیضاء لے کر آنی ہے، اور اسی طرح جو ہم نے ضمیر لوٹانی ہے، یہ جو اس کے جو ہم نے ضمیر کا ترجمہ کرنا ہے تو مذکر والی ضمیر نہیں لوٹانی بلکہ ہم نے مونس والی ضمیر لوٹانی ہے۔ لونہا ہم لے کر آئیں گے، لونہو نہیں لے کر آئیں گے جیسے اب یہاں پہ لونہو لے کر آئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہا ضمیر واحد مونس کی طرح لوٹتی ہے، سا مونس ہے اس لیے ہم لونہا لے کر آئیں گے، لونہا بیضاء، اس کا رنگ سفید ہے۔ آگے چلے، یہ خوبصورت گھڑی ہے، اب گھڑی کو کہتے ہیں ساعتن، اب ساعتن چونکہ مونس ہے لہذا اس میں اشارہ یہ بھی آپ مونس لے کر آئیں، اور اس کی جو صفت آپ لے کر آئیں گے وہ بھی آپ مونس لے کر آئیں گے، ہادیہ ساعتن جمیلتن۔
آگے چلیں، یہ سرخ ٹوپی ہے. اب ٹوپی کو کہتے ہیں عربی میں قلنسوہ. اب قلنسوہ چونکہ مونس ہے لہذا اس میں اشارہ یہ بھی آپ مونس لے کر آئیں، اور سرخ اس کے لیے جو صفت آپ استعمال کریں گے وہ بھی آپ مونس استعمال کریں گے. قلنسوۃ حمراء، حمراء یہ احمر کی مونس ہے. آگے چلیں، یہ سبز درخت ہے. اب درخت کو عربی میں کہتے ہیں شجرتن. اب شجرتن مونس ہے لہذا اس میں اشارہ یہ بھی آپ مونس لے کر آئیں گے، اور اس کی جو صفت ہے وہ بھی آپ خضراء لے کر آئیں گے مونس. اگر یہ مذکر ہوتا تو پھر خضراء نہ آتا بلکہ اخضر آتا. اسی طرح آخری دیکھیں، یہ سرخ پھول ہے. پھول کو عربی میں کہتے ہیں زہرتن. اب زہرہ یہ مونس ہے لہذا اس میں اشارہ یہ بھی مونس آئے گا، اور اس کی جو صفت ہے وہ بھی مونس آئے گی حمراء. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ موصوف کو دیکھیں، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر لائیں، موصوف مونس ہے تو صفت بھی آپ مونس لے کر آئیں. پھر اسی طرح اگر آپ نے ضمیر لے کر آنی ہے تو مذکر کے اعتبار سے مذکر کی ضمیر، مونس کے اعتبار سے مونس کی ضمیر. اسی طرح اگر آپ نے اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے تو مذکر کے لیے مذکر والا اشارہ، مونس کے لیے مونس والا اشارہ آپ استعمال کریں گے. یہ پہلا سوال ہمارا ہو گیا تھا جس میں ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کیا تھا. یہ دوسرا سوال ہے جس میں آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. تو کچھ جملے ہیں. پہلا جملہ دیکھیں، ہادہ صدیقی محمود. اردو میں ترجمہ کرنے کے اندر کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے، کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ضمیروں کا کوئی خیال نہیں کرنا، آپ نے مذکر اور مؤنث کا کوئی خیال نہیں کرنا، آپ کی اپنی زبان ہے، آپ اس کا بآسانی ترجمہ کر سکتے ہیں. پہلا جملہ دیکھیں، ہادہ صدیقی محمود. صدیق کہتے ہیں دوست کو، یہ میرا دوست محمود ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، ہادہ قمیصہ، یہ اس کی قمیض ہے. اب یہ چونکہ محمود مذکر تھا پیچھے، اس لیے جو ضمیر لٹائی ہے ہو کی، یہ واحد مذکر غائب والی ضمیر لٹائی ہے. وَلَوْنُهُ ابیض، اس کا رنگ، اور اس کا رنگ ابیض سفید ہے. یہ اسی قمیض کی بات ہو رہی ہے. قمیض چونکہ مذکر تھا لہذا ضمیر بھی مذکر کی لٹائی ہے، اور یہ جو صفت لے کر آئے ہیں صفت بھی مذکر والی لے کر آئے ہیں. ہادہ قلنسوۃہ، یہ اس کی ٹوپی ہے. وَلَوْنُهَا احمر، اور اس کا رنگ سرخ ہے. دیکھیں باقی جملے ہیں، ہادہ مندیلہ، یہ اس کا رومال ہے. وَلَوْنُهُ اصفر، اور اس کا رنگ، چونکہ مندیل پیچھے مذکر تھا لہذا اس میں ہو ضمیر بھی مذکر کی لے کر آئے، اور اس کا رنگ اصفر زرد ہے. یہ ایک نیا لفظ آیا ہے رنگ کے لیے، اصفر، زرد کو کہتے ہیں، پیلے رنگ کو کہتے ہیں. آگے چلیں، وَہَذَا قَلَمُهُ، اور یہ اس کا قلم ہے. وَلَوْنُهُ ازرق، یہ نیا لفظ آ گیا یہاں پہ. ازرق یہ کہتے ہیں نیلے کو، اور اس کا رنگ نیلا ہے. آگے دیکھیں، وَهَذِهِ السَّاعَةُ، اور یہ اس کی گھڑی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہادہ نہیں لے کر آئے، ہادی ہی لے کر آئے، کیونکہ ساعہ یہ مؤنث ہے، اور یہ اس کی گھڑی ہے. وَهِيَ سَاعَةٌ جَمِيلَةٌ، اور یہ نہیں بلکہ ہیا مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ گھڑی خوبصورت ہے. یا بلکہ آپ اس کو خوبصورت کو پہلے کر کے گھڑی کو بعد میں لائیں، اور وہ خوبصورت گھڑی ہے. تو یہاں تک یہ اردو میں ترجمہ کریں، یہ والی مشق بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 20واں سبق شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطریقۃ العصریہ کے الدرس العشرون 20ویں سبق میں خوش آمدید. موصوف صفت کی بات چل رہی ہے. آج کے سبق میں بھی موصوف صفت ہی بیان ہوں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے سبق کے اندر جانوروں کا اور مختلف جانوروں کے الفاظ وہ ذکر کیے جائیں گے. سب سے پہلے بتایا کہ ہادہ فلاح، یہ کسان ہے. کسان کو عربی کے اندر فلاح کہتے ہیں. وہادہ مزرعتہ، اور یہ اس کا کھیت ہے. مزرعہ زراعت کی جگہ جہاں پر زراعت کی جاتی ہے، وہ کھیت ہی ہوتا ہے جہاں پر زراعت کی جاتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم نے کیا کھیت. ہو ضمیر اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ پیچھے فلاح یہ مذکر ہے، یہاں پہ ہادہ ہی اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ مزرعہ یہ مؤنث ہے. ہادہ الفلاح عندہ حصان، پہلا یہ ہے، یہ فلاح یعنی کسان ہے. عندہ، اس کسان کے پاس، ہو ضمیر یہ فلاح کسان کی طرح لوٹ رہی ہے. حصان، حصان کہتے ہیں عربی میں گھوڑے کو. اس کے پاس گھوڑا ہے. وجمل، اور اس کے پاس اونٹ ہے.
و جاموس اور اس کے پاس بھینس ہے، و بقرہ اور اس کے پاس گائے ہے، و ثور اور اس کے پاس بیل ہے۔ تو یہ مختلف جانور ہیں جن کے آپ نے معنی اور الفاظ یاد کرنے ہیں۔ وَهَذِهِ حَيَوَانَاتٌ كَبِيرَةٌ اور یہ جو حیوانات ہیں، جانور ہیں، کبیرۃن یہ بڑے جانور ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں حیوانات یہ جمع ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جمع کو واحد مؤنث کے مرتبے پر اتارتے ہیں، اس لیے اس کی صفت بھی واحد مؤنث آتی ہے اور اس کے لیے اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث والا بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ واحد مؤنث اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے اور اس کی صفت بھی واحد مؤنث آئی ہے۔ وَعِندَهُ حِمَارٌ اور اس کسان کے پاس حمار گدھا ہے، وَالْحِمَارُ حَيَوَانٌ مُتَوَسِّطٌ اور گدھا وہ درمیانی جانور ہے، نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا جانور ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب حیوان یہ موصوف ہے، متوسط اس کی صفت ہے، یہ چونکہ مذکر ہے لہذا صفت یہ بھی مذکر ہی ہے۔ وَعِندَهُ شَاةٌ وَخَرُوفٌ وَعِندَهُ اور اس کسان کے پاس، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر اسی فلاح کسان کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کی طرف یہ والی ضمیر لوٹی تھی ہو ضمیر، اور جس کی طرف یہ والی ہو ضمیر لوٹی تھی۔ اور اس کسان کے پاس شاۃ بکری ہے، وخروف اور دمبا ہے، وہادانی حیوانانی صغیرانی اور یہ دونوں چھوٹے جانور ہیں، بکری بھی اور دمبا بھی۔ اب یہ دیکھیں یہ تثنیہ مذکر تھا لہذا اس کی صفت بھی تثنیہ مذکر آئی ہے۔ وَعِندَهُ أَرْنَبٌ وَقِطٌ ارنب کہتے ہیں خرگوش کو، کت کہتے ہیں بلی کو، اور اس کسان کے پاس ایک خرگوش اور ایک بلی ہے۔ یہ جو عندہ میں ہو ضمیر ہے یہ دوبارہ اسی فلاح کسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَعِندَهُ دَجَاجَةٌ وَحَمَامٌ اور اس کسان کے پاس دجاجہ مرغی ہے، وحمام اور کبوتر ہے۔ وَالْحَمَامُ طَائِرٌ مُتَوَسِّطٌ اور حمام کبوتر درمیانہ پرندہ ہے۔ اب یہ طائر موصوف مذکر ہے لہذا متوسط اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے۔ یہ ہو گئے کچھ جملے۔ اب اس کے بعد آگے سوال جواب ہیں، سوال جواب کے اندر اسی طریقے سے بتایا گیا ہے۔ هل الجمل حیوان کبیر کیا جمل یعنی اونٹ بڑا جانور ہے؟ اب حیوان یہ موصوف ہے لہذا کبیر اس کی صفت یہ بھی مذکر آئی ہے، دونوں مذکر ہیں۔ نام جی ہاں جمل یعنی اونٹ بڑا جانور ہے۔ هل البقرۃ حیوان کبیر کیا بقرہ یعنی گائے بڑا جانور ہے؟ یہاں پہ دیکھیں حیوان موصوف مذکر ہے لہذا کبیر اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے۔ جی ہاں بقرہ یعنی گائے بڑا جانور ہے۔ هل الخروف حیوان متوسط کیا خروف کس کو کہتے ہیں؟ دمبے کو۔ کیا دمبا درمیانی جانور ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیا؟ لا نہیں بلکہ خروف حیوان صغیر وہ ایک چھوٹا جانور ہے دمبا۔ اگلا دیکھیں هل الحمام طائر صغیر کیا کبوتر چھوٹا پرندہ ہے؟ آگے جواب کیا دیا؟ لا بل ہوا طائر متوسط نہیں بلکہ وہ درمیانہ سائز کا پرندہ ہے۔ تو ان ساری مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے موصوف مذکر ہیں لہذا ان کی صفت یہ بھی مذکر آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سبق کے اندر کچھ ہمیں جانوروں کے نام کچھ ہمیں پرندوں کے نام معلوم ہوئے ہیں، کچھ اور سوال جواب ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ هل الطاؤس طائر جمیل یہ ایک نیا لفظ ہے یہاں پہ، طاؤس یہ مور کو کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مور خوبصورت پرندہ ہے؟ اب طائر چونکہ موصوف مذکر ہے لہذا جمیل اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے۔ نام ہوا طائر جمیل یہاں پہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، موصوف اور صفت دونوں مذکر ہیں۔ جی ہاں وہ ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ آگے دیکھیں هل الغراب طائر جمیل غراب کہتے ہیں کوے کو، یہ ایک نیا لفظ آ گیا۔ کیا کوا خوبصورت پرندہ ہے؟ لا بل ہوا طائر کبیح نہیں بلکہ وہ بدصورت پرندہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں موصوف صفت دونوں مذکر ہیں، یہاں پر بھی موصوف صفت دونوں مذکر ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں هل الاسد حیوان قوی اسد کہتے ہیں شیر کو، یہ ایک نیا لفظ آ گیا۔ کیا شیر طاقتور جانور ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ نام الاسد حیوان قوی جی ہاں شیر وہ طاقتور جانور ہے۔ آگے دیکھیں هل الفیل حیوان ضعیف یہ ایک نیا لفظ آ گیا یہاں پہ، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ کیا ہاتھی ضعیف کمزور جانور ہے؟ تو یہاں پہ بھی موصوف صفت دونوں مذکر ہیں۔ تو جواب کیا دیا؟ لا نہیں بلکہ وہ تو حیوان قوی ایک طاقتور جانور ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں هل الحصان حیوان جمیل حصان پہلے گزر چکا ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں۔ کیا گھوڑا خوبصورت جانور ہے؟ جواب کیا دیا؟ نام ہوا حیوان جمیل جی ہاں گھوڑا وہ خوبصورت جانور ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں هل الارنب حیوان قوی کیا ارنب کہتے ہیں خرگوش کو، حدیث مبارک میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ کیا خرگوش طاقتور جانور ہے؟ جواب کیا دیا؟ لا نہیں بل ہوا حیوان ضعیف بلکہ وہ تو ایک کمزور جانور ہے۔ اگلے دیکھیں هل الثعلب حیوان شریف ثعلب یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے، ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو۔
کیا لومڑی ایک شریف جانور ہے؟ جواب کیا دیا؟ لا بل ہوا حیوان ماکر، بلکہ وہ تو ایک ماکر یعنی مکار جانور ہے، شریف جانور نہیں ہے۔ تو یہ 20واں سبق تھا جس کے اندر ہم نے کچھ جانوروں کے الفاظ پڑھے ہیں اور جانوروں کو موصوف صفت کیسے بنانا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اسی کے علاوہ معطوف اور معطوف علیہ ہم نے بنایا ہے آج کے سبق کے اندر۔ اگلے سبق میں اسی سے متعلقہ تمرین کو ہم حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس العشرون 20ویں سبق کے اندر ہم نے جانوروں اور اسی طرح پرندوں سے متعلقہ کچھ الفاظ پڑھے تھے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ دیکھیں پہلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ کچھ جملے ہیں جو کہ اردو میں ہیں، ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، یہ چڑیا گھر ہے۔ چڑیا گھر کو عربی میں کہتے ہیں حدیقۃ الحیوانات، تو یہ ہوگا ہادیہ حدیقۃ الحیوانات، یہ ہو گیا پہلے کا ترجمہ۔ اس میں شیر ہے، فیہا اسد۔ اچھا، اس میں فی ہا ضمیر اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ حدیقہ اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اور حدیقہ یہ مونس ہے، اس لیے جو غائب کی ضمیر ہے وہ بھی ہم فی ہا مونس کی لے کر آئے ہیں۔ آگے چلیں، تیسرا جملہ ہے شیر طاقتور جانور ہے۔ الاسد حیوان قوی، چونکہ یہ حیوان یہ مذکر تھا لہذا اس کی صفت یہ بھی ہم مذکر لے کر آئے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیں، اور اس میں خرگوش ہے۔ وفیہا، اب یہ ہاضمیر اس لیے لے کر آئے کیونکہ حدیقہ کی طرف لوٹ رہی ہے، مونس کی طرف۔ وفیہا ارنب، خرگوش کمزور جانور ہے۔ الارنب حیوان ضعیف، کمزور کو عربی میں ضعیف کہتے ہیں، تو چونکہ یہ مذکر تھا لہذا صفت بھی مذکر آئی ہے۔ اور اس میں ہاتھی ہے۔ وفیہا فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ الفیل حیوان بڑا، اس کو کہتے ہیں کبیر، ہاتھی بڑا جانور ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، اور اس میں ہرن ہے۔ ہرن کو عربی میں کہتے ہیں غزالہ۔ وفیہا غزالۃ۔ اگلا جملہ دیکھیں، ہرن تیز جانور ہے۔ الغزالۃ حیوان، تیز کو کہتے ہیں عربی میں سریع، سرعت سے، سرعت تیزی کو کہتے ہیں، تو یہ مذکر تھا لہذا صفت یہ بھی ہم مذکر لے کر آئے ہیں۔ آگے دیکھیں، اور اس میں لمبے لمبے درخت ہیں، یعنی وہی جو حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وفیہا اشجار طویلۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اشجار، چونکہ یہ جمع ہے اور جمع کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے جو اس کی صفت ہے وہ بھی ہم واحد مونس لے کر آئے ہیں۔ اور خوبصورت پھول ہیں، جمع یہ آ رہی ہے پھول، تو جمع زہرت ان کی جمع آتی ہے الازہار، وازہار جمیلۃ، یعنی اس باغ کے اندر خوبصورت پھول ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جو اردو میں تھے، آپ نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہیں ان کے آپ نے عربی کے اندر جملے بنانے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ ان میں سے 3 الفاظ یہاں پر لکھے ہیں، ان کے میں جملے بنا دیتے ہیں، اس کے بعد جو باقی الفاظ ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کریں گے۔ اب کوی ہے، کوی کو آپ جملے کے اندر استعمال کریں۔ الاسد حیوان قوی، شیر طاقتور جانور ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں ضعیف، اس کو آپ جملے میں استعمال کریں۔ الارنب حیوان ضعیف، یعنی خرگوش یہ کمزور جانور ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے کبیر، اس کو جملے میں استعمال کریں۔ الفیل حیوان کبیر، ہاتھی بڑا جانور ہے۔ یہ باقی الفاظ رہتے ہیں، ان کے جملے بھی بنا لیتے ہیں۔ اگلا ہے صغیر، الدجاجۃ حیوان صغیر، دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، تو مرغی ایک چھوٹا جانور ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں متوسط، اس میں آپ کر لیں اشاد کر لیں۔
अशातु हयवानुन मुतवस्सितुन, कि जो बकरी है ये एक दरमियाने साइज का जानवर है। अगला जुमला देखें, जमील। अल हिसानु हयवानुन जमीलुन, कि घोड़ा वो एक खूबसूरत जानवर है। उसके बाद आगे देखें, कबीह। अल गुराबु ताइरुन कबीहुन, कि कौवा एक बदसूरत परिंदा है। आगे देखें, सरी, तेज। अल गजालतु हयवानुन सरीउन, गजाला यानी कि हिरन वो एक तेज जानवर है। उसके बाद आगे देखें, आगे है माकिर। अस्सालबु हयवानुन माकिरुन, कि लोमड़ी एक मक्कार जानवर है। आखिरी जुमला है तायर। तायर ये पीछे गुजर भी चुका है। अल गुराबु तायरुन कभी, ये कर लें या आप कुछ और भी इसमें कर सकते हैं। अल हमामु तायरुन जमील। तो इसके साथ हमारी ये 20वें सबक की तमरीन मुकम्मल हो चुकी है। हमने कुछ अल्फाज का तर्जुमा किया है और कुछ अल्फाज वाही थे, हमने उनको जुमले के अंदर इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तरीक़तुल असरिया जिल्द अव्वल का अद-दर्सुल हादी वल इशरून है। आज के सबक के अंदर हम 4 अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल समझेंगे। ये जो 4 अल्फाज हैं, ये 4 अल्फाज हैं इंदा, बैना, अमाम और वरा। ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं, आप तफसील से पढ़ चुके हैं। एक को ज़र्फ़ ज़मान कहा जाता है, दूसरे को ज़र्फ़ मकान कहा जाता है। ज़र्फ़ ज़मान ये वक़्त को कहा जाता है, और जो ज़र्फ़ मकान है ये कुछ अल्फाज होते हैं जो जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे जो इंदा है, इंदा ये पास होने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसी चीज़ जो आपके पास मौजूद है। इसी तरीके से जो बैना का लफ्ज़ है ये इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ के लिए जो 2 चीज़ों के दरमियान में हो। और इसी तरह जो अमाम का लफ्ज़ है ये अरबी के अंदर सामने आपके जो चीज़ मौजूद है आप वो बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप अमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। आपके पीछे जो चीज़ मौजूद है अगर आप वो बताना चाहते हैं तो आप उसके लिए वरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। कुछ मिसालें हैं, मिसालों से बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं इंदा के ऊपर। अच्छा, एक और बात जो समझने की वो ये है, ये जो चारों के चारों अल्फाज हैं ये मुज़ाफ़ बनकर इस्तेमाल होते हैं, यानी ये जो लफ्ज़ होंगे ये मुज़ाफ़ होंगे और इससे आगे वाला जो लफ्ज़ होगा ये मुज़ाफ़ इलैहि होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे देखेंगे ना, अना इंदल बाबी, ये इंदा है तो इंदा मुज़ाफ़ है, अल बाब मुज़ाफ़ इलैहि है। इसी तरीके से इंदा ये मुज़ाफ़ है, अन्नाफ़िज़ा मुज़ाफ़ इलैहि है। इंदा ये मुज़ाफ़ है, सबूरा ये मुज़ाफ़ इलैहि है। ये इंदा मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ इलैहि, ये मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़ इलैहि, ये मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़ इलैहि। इसी तरह हम इसके बाद जब ये वाला इंशाल्लाह पढ़ लेंगे उसके बाद जब बैना और अमाम और वरा करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही वाली बात नज़र आएगी कि सारे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनकर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ज़रा इंदा की बात कर लेते हैं। अब ये जो इंदा है इसका पहला जुमला देखें, अना इंदल बाबी, मैं दरवाजे के पास हूँ। वांता इंदल नाफिज़ती, तुम खिड़की के पास हो। व खालिदुन इंदल सबूरा, और खालिद तख्ता स्याह के पास है या वाइट बोर्ड के पास है। तो सारों में अगर आप देखेंगे जो इंदा का तर्जुमा किया गया है ये पास होना बताने के लिए आ रहा है। अब मैं अगर सवाल करता हूँ अपने बारे में तो मैं क्या कहूँगा, अन ऐना अना। अब ऐना जो है ना ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो जगह के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में। तो मैं चूँकि जगह के बारे में सवाल कर रहा हूँ, ज़र्फ़ मकान के बारे में सवाल कर रहा हूँ, तो मैं ऐना का लफ्ज़ लेकर आऊँ। ऐना अना, मैं कहाँ पर हूँ, तो चूँकि मैंने यहाँ पे कहा था ना अना इंदल बाबी, मैं दरवाजे के पास हूँ, तो अगर मैं अपने मुखातब से ये वाली बात पूछूंगा तो मेरा मुखातब के लिए चूंकि मैं मुखातब हूँ तो मुखातब मुझे क्या कहेगा, अंत इंदन इंदल बाबी, कि आप क्या हैं, आप दरवाजे के पास हैं। अब यहाँ पे देखें मुखातब के लिए चूंकि मैं मुखातब हूँ इसलिए उसने अंत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर मुखातब अपने बारे में बताना होता तो फिर मुखातब अंत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करता बल्कि मुखातब अना का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, जैसा कि आगे आ रहा है। अब आगे मैंने दूसरा सवाल किया है ऐना अंता, मैंने मुखातब से पूछा आप कहाँ पर हैं। अब मुखातब चूंकि अपने बारे में बता रहा है तो मुखातब कौन सी ज़मीर लेकर आएगा, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर लेकर आएगा कि मैं खिड़की के पास हूँ। इसी तरह अगर खालिद के बारे में सवाल किया जाए खालिद कहाँ पर है तो फिर आगे जवाब क्या होगा, खालिदुन इंद सबूरा, कि खालिद तख्ता स्याह या फिर वाइट बोर्ड के पास है। एक चीज़ का और आपने यहाँ पे देखना है कि सारी मिसालों के अंदर जो सवाल करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ऐना, क्योंकि जो ऐना का लफ्ज़ है ये ऐसा लफ्ज़ है या फिर आप ये कहें कि ऐसा हरफ है जो कि जगह के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंदा का लफ्ज़ आ गया, इंदा का इस्तेमाल हमने पढ़ लिया है। इंदा के बाद अगला लफ्ज़ है बैना।
بینا یہ درمیان میں ہونا بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خالد بین عابد و محمود، خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ اسی طرح انت بین ہلال و جمال، تم ہلال اور جمال کے درمیان ہو۔ اسی طرح انا بین حامد و سعید، میں حامد اور سعید کے درمیان ہوں۔ سالم بین شریف و جمیل، سالم شریف اور جمیل کے درمیان ہے۔ تو ساری مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو بینا کا جو معنی کیا جا رہا ہے وہ درمیان میں ہونا بتایا جا رہا ہے۔ اور جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اندہ یہ مضاف مضاف الیہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی سارا مضاف مضاف الیہ استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پہ بینا ہے، بینا مضاف، عابد معطوف علیہ، محمود معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر اس کے لیے مضاف الیہ۔ اسی طرح یہ بنے گا مضاف، اور ہلال اور جمال یہ معطوف علیہ معطوف مل کر اس کے لیے مضاف الیہ۔ اسی طرح یہ بنے گا مضاف، حامد اور سعید یہ معطوف علیہ معطوف مل کر بینا مضاف کے لیے مضاف الیہ۔ اسی طرح یہ بھی مضاف اور یہ دونوں مل کر اس کے لیے مضاف الیہ۔ اب آگے اس کی مثالیں دیکھیں۔ این خالد، خالد کہاں پر ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں گے سوال کرنے کے لیے یہاں پر بھی این کا لفظ ہی استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ جگہ کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے این لے کر آئیں گے۔ این خالد، خالد کہاں پر ہے؟ تو اوپر چونکہ کہا تھا نا خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے، لہذا جواب میں یہی آیا خالد بین عابد و محمود۔ اور اسی طرح این انت، تم کہاں ہو؟ متکلم یہ مخاطب کے بارے میں پوچھتا ہے، مخاطب سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھتا ہے، تو مخاطب نے چونکہ اپنے بارے میں بتانا ہے تو مخاطب اب ضمیر کیا لے کر آئے گا؟ انا ضمیر لے کر آئے گا کہ این بین ہلال و جمال، کہ میں ہلال اور جمال کے درمیان ہوں، جیسا کہ اس جملے کے اندر بھی آ چکا ہے۔ آگے دیکھیں این انا، متکلم اپنے بارے میں مخاطب سے پوچھ رہا ہے، تو چونکہ میری ذات یہ مخاطب کے لیے مخاطب ہے تو لہذا مخاطب جو عربی کے اندر لفظ استعمال کرے گا وہ انا کا لفظ استعمال نہیں کرے گا، وہ کیا لفظ استعمال کرے گا؟ انت ضمیر لے کر آئے گا، واحد مذکر مخاطب کی۔ انت بین حامد و سعید، آپ حامد اور سعید کے درمیان ہے۔ دو ہو گئے۔ آگے ہے امام اور ورا۔ امام میں آپ کو بتا چکا ہوں سامنے کو کہا جاتا ہے اور ورا پیچھے کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایسے ہی مضاف مضاف الیہ استعمال ہوں گے جیسے کہ اس سے پہلے والے آپ دو الفاظ مضاف اور مضاف الیہ استعمال کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ زید امام خالد، زید خالد کے آگے ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں امام یہ بنے گا مضاف اور خالد بنے گا مضاف الیہ۔ اس کو امام پڑھنا ہے، اس کو امام نہیں پڑھنا ہے، ایک اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ محمود امام سعید، محمود سعید کے آگے ہے۔ ہلال وراء جمال، ہلال جمال کے پیچھے ہے۔ وراء کے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے، اور ان ساری مثالوں میں مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے، یہ بھی مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ آگے دیکھیں شاہد وراء خالد، شاہد خالد کے پیچھے ہے۔ انا وراء کا، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں وراء یہ مضاف استعمال ہو رہا ہے اور کاف ضمیر یہاں پر مضاف الیہ ہے۔ انت امامی، تم میرے سامنے ہو، کیونکہ جو یا ضمیر ہے نا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی میرے، امامی میرے سامنے، انتا تم۔ اب ذرا اس کی مثالیں دیکھیں۔ من عندک، تمہارے پاس کون ہے؟ اب یہ دیکھیں جو سوال کیا جا رہا ہے یہ سوال کیا جا رہا ہے انسان کے بارے میں، تو لہذا اس کے لیے لے کر آئے ہیں من استفہامیہ۔ جگہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ انسان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو لہذا ان ساری مثالوں میں آپ کو من ملے گا۔ من عندک، عندہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، اور کاف ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی، تو مطلب کیا ہوگا کہ جو متکلم ہے وہ پوچھ رہا ہے من عندک، تمہارے پاس کون ہے، کون آدمی ہے، کون سی ذات ہے۔ اب یہ جو میں نے کون آدمی کا ترجمہ کیا نا یہ ترجمہ ہے من کا۔ اب میں نے جواب کیا دیا اندی عابد، میرے پاس عابد ہے۔ اب یہ دیکھیں اندی، اند کا مطلب ہوتا ہے پاس، اور یا ضمیر واحد متکلم کی، یعنی میرے پاس، عابد عابد ہے۔ اسی طرح مم وراء کا، تمہارے پیچھے کون ہے، اندہ کا تھا نا پاس، اور وراء کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے، کاف یہ ضمیر وہی والی ہے واحد مذکر مخاطب کی، جیسا کہ آپ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ تمہارے پیچھے کون ہے؟ انت ورائی، تو متکلم، اب یعنی میں بات کر رہا ہوں اور میں اپنے مخاطب کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے تم ہو، تو میں کیا کہوں گا انتا، یعنی تم، ورا پیچھے، اور یا میرے، ورائی میرے پیچھے، کون ہے؟ انتا یعنی تم ہو۔ اسی طرح من امامہ کا، تمہارے سامنے کون ہے، ورا پیچھے تھا نا، اسی طرح امام سامنے ہے، کاف یہ وہی والی ضمیر ہے جو اب یہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ تمہارے سامنے کون ہے تو میں نے کیا کہوں گا شاہد امامی، میرے سامنے شاہد ہے۔ اب میرے، یہ جو ترجمہ کیا گیا میرے کا، یہ یا ضمیر کا ہے واحد متکلم کا۔ اسی طرح من امامہ خالد، اس کا کیا ترجمہ ہوگا خالد کے سامنے کون ہے۔ اب یہ اگر آپ ترجمے میں غور کریں گے نا کا کی کے لگ رہا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پر مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے وہاں پہ ترجمے میں کا کی کے لگتا ہے یا پھر را ری رے لگتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اندہ کا تمہارے، ورا کا تمہارے، امامہ کا تمہارے، رے لگ گیا نا۔
امام خالدین خالد کے، من وراء البابی دروازے کے پیچھے کون ہے، تو یہاں پہ بھی دیکھیں کے لگ رہا ہے تو مضاف مضاف الیہ ہے، تو میں کیا کہوں گا، یہ تھوڑی مثال، من امام خالد، خالد کے سامنے کون ہے، تو کیا کہا زید امام خالد، زید خالد کے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ وہی والے اصول کہ جب ترجمہ آپ کرتے ہیں تو مضاف الیہ کا آپ نے ترجمہ پہلے کرنا ہے، تو میں نے مضاف کا ترجمہ بعد میں کروں گا، مضاف الیہ کا پہلے کروں گا۔ خالد کے سامنے اور زید میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی زید خالد کے سامنے ہے۔ اسی طرح من وراء البابی دروازے کے پیچھے کون ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں مضاف الیہ باب تھا تو ترجمے میں یہ پہلے آیا ہے، وراء بعد میں آیا ہے۔ سعید وراء البابی، سعید دروازے کے پیچھے ہے۔ تو یہ چند اصول ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ظروف مکان میں سے ہیں، ہر ایک کا اپنا معنی ہے۔ اندہ کا معنی پاس، بینہ کا معنی درمیان، امام کا معنی سامنے، وراء کا معنی پیچھے۔ دوسرا اصول اس کے اندر یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ بن کر یہ استعمال ہوں گے، اور تیسرا اصول آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ ہوں گے تو ترجمہ آپ نے مضاف الیہ کا پہلے کرنا ہے، مضاف کا آپ نے بعد میں کرنا ہے۔ بہرحال یہ درس مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد چلتے ہیں اس کی تمرین کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس الحادی والعشرون ہے، چند الفاظ ہیں ظرف مکان میں سے، سبق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی کے مشکل سوالات کو حل کریں گے۔ پہلا سوال دیکھیں، عربی میں ترجمہ کریں۔ کچھ جملے ہیں یہاں پہ جن کا ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، میں اپنے والد کے پاس ہوں۔ اب پاس کے لیے کیا لفظ آئے گا، پاس، قریب، اندہ کا لفظ آئے گا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، میں کے لیے آئے گا انا، اور والد عربی کا ہی لفظ ہے، اور پاس کے لیے آئے گا اندہ، انا اندہ۔ اپنے والد کے پاس ہوں تو یہ دیکھیں اپنے، تو یہ متکلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، لہذا یہاں پر یا ضمیر لگے گی واحد متکلم کی، تو اس کا ترجمہ بنے گا انا اندہ والدی۔ دوسرا جملہ دیکھیں، خالد اپنے پڑوسی کے پاس ہے۔ خالد اندہ، پاس کے لیے آئے گا اندہ، پڑوسی کو عربی میں کہتے ہیں جار، اندہ جاری ہی۔ یہاں پر میں ہی ضمیر لے کر آیا ہوں جو کہ لوٹے گی خالد کی طرف، کیونکہ خالد غائب ہے، لہذا غائب کے لیے ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی استعمال ہوگی۔ تیسرا جملہ دیکھیں، شاگرد استاد کے سامنے، شاگرد کو کہتے ہیں تلمیذ، اور سامنے کے لیے لفظ ہوتا ہے استعمال امام، امام الاستاذ، استاد کے سامنے۔ ترجمے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں استاد کے سامنے، تو استاد مضاف الیہ بنے گا۔ جب آپ عربی میں چل جائیں گے تو عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، تو یہاں پہ سامنے مضاف ہے، اردو میں بعد میں ہے۔ یہاں پر جو امام، سامنے، یہ دیکھیں یہ مضاف ہے، عربی کے اندر یہ پہلے آئے گا۔ آگے دیکھیں، محمود شاہد اور خالد کے درمیان ہے۔ محمود درمیان کے لیے آتا ہے بینہ، آگے آسان ہے، بینہ شاہد و خالدین، شاہد اور خالد کے درمیان ہے۔ پانچویں نمبر پہ شاہد محمود کے پیچھے ہے۔ شاہد پیچھے کے لیے آتے وراء، تو آئے گا وراء المحمودی، شاہد محمود کے پیچھے ہے۔ آگے دیکھیں، میرا مدرسہ مسجد کے سامنے ہے۔ میرا مدرسہ تو متکلم کی طرف نسبت ہو رہی ہے، لہذا یہاں پر متکلم کی ضمیر لگے گی واحد متکلم کی، تو یہ بنے گا مدرستی۔ مدرستی کا ترجمہ میرا مدرسہ، اور سامنے کے لیے کیا آتا ہے امام، تو یہ بنے گا امام المسجد، مسجد کے سامنے ہے، مسجد کے آگے ہے۔ ساتویں نمبر پہ جمیل تم کہاں ہو، جمیل این انتا، کیونکہ جگہ کے بارے میں سوال کیا جانا نا، میں آپ کو بتا چکا ہوں جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے این کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جواب کیا ہے، جناب میں آپ کے سامنے ہوں۔ جناب یہ اردو میں احترام کے لیے لگتا ہے، عربی میں آپ احترام کے لیے سید کا لفظ استعمال کر لیں، یا سیدی، اے میرے سردار، یا جناب والا، حضور والا، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یا سیدی میں آپ کے سامنے ہوں، تو میں آ گیا نا، تو واحد متکلم کی آپ ضمیر لے کر آئیں، انا ضمیر، انا آپ کے سامنے، سامنے کے لیے آتا ہے امام، اور آپ کے یعنی مخاطب ہے تو لیتا ہے مخاطب کی ضمیر لے کر آئیں، انا امامہ کا، میں آپ کے سامنے ہوں۔ آگے بھائی جان، اب جان کا ترجمہ کیا ہوگا، دیکھیں اردو کے اندر تو احترام کے لیے بھائی کے ساتھ جان لگ جاتا ہے، لیکن جب آپ عربی میں لے کر آئیں گے تو بھائی کو کہیں گے اخ، اور اخ کے ساتھ آپ الکریم لگا دیں، پیارے بھائی جان، باعزت، یہ اس طریقے سے اس کا معنی ہوتا ہے۔ بھائی جان، اخ الکریم، اے میرے پیارے بھائی، مسجد کہاں ہے، این المسجد، کیونکہ یہاں پہ بھی دیکھیں سوال ہو رہا ہے جگہ کے بارے میں، تو لہذا اینا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب آگے جواب میں کیا کہہ رہا ہے، مسجد آپ کے سامنے ہے، مسجد امامہ کا، آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ جو اردو کے الفاظ ہیں
اس کا آپ نے اس طریقے سے ترجمہ کرنا ہے عربی میں۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے جس میں عربی کے کچھ الفاظ ہوں گے جن کا اردو کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ پہلا جملہ ہے خالد خلف الجداری، جدار کہتے ہیں دیوار کو، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، خالد دیوار کے پیچھے ہے۔ الحدیقۃ امام البیت، حدیقہ کہتے ہیں باغیچے کو، چھوٹا باغ، باغیچہ، امام سامنے، بیت گھر۔ اب یہ دیکھیں مضاف ہے نا، یہ مضاف الیہ، جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ کو آپ پہلے لے آئیں گے، امام البیتی گھر کے سامنے ہے۔ نمبر 3 مکتب المدیری امام المکتبہ، مکتب کہتے ہیں دفتر کو، مدیر محتمم، محتمم صاحب کا دفتر، امام سامنے، مکتبہ کتب خانہ، کتب خانے کے سامنے ہے۔ آگے چلیں۔ الاستاذ بین الطلاب، استاد عربی میں استاد ہوتا ہے، اردو کے اندر یہ استاد بن جاتا ہے۔ بین درمیان، طلاب یہ طالب علم، طالب علموں کے درمیان ہے۔ بیتی وراء ھذا الشارع، بیت گھر کو، یا ضمیر میرا، میرا گھر، ورا پیچھے، ھذا الشارع اس سڑک، اس سڑک یا اس روڈ کے پیچھے ہے۔ آگے چلیں۔ المدرسۃ مدرسہ، ورا پیچھے، تلک البنایا، بنایا کہتے ہیں عمارت کو، تلکا اس عمارت، اس عمارت کے پیچھے ہے۔ الخادم داخل الغرفہ، خادم داخل کہتے ہیں اندر والا حصہ، غرفہ کمرہ، خادم کمرے کے اندر والے حصے میں، مطلب یہ ہے کہ خادم کمرے کے اندر ہے۔ دار الطلبہ، طلبہ کا گھر، یا آپ یہ کہیں دارالاقامہ، طلبہ کے دارالاقامہ، طلبہ کے گھر، ورا پیچھے، مدرسہ، مدرسہ کے پیچھے، مدرسہ کے پیچھے ہے۔ الحمام وراء المرحاض، حمام کہتے ہیں غسل خانے کو، مرحاض کہتے ہیں لیٹرین کو۔ حمام غسل خانہ، ورا پیچھے، مرحاض لیٹرین یا بیت الخلاء، بیت الخلاء کے پیچھے ہے۔ فاطمہ تو قریب من الوالدہ، فاطمہ والدہ کے قریب ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس الثانی والعشرون ہے قریب اور بعید، پارٹ 1 کے اندر خوش آمدید۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے قریب اور دوسرا ہے بعید۔ قریب کہتے ہیں عربی کے اندر نزدیک کو، اور بعید کہتے ہیں عربی کے اندر دور کو۔ پھر اس میں ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ مذکر کے لیے آپ نے قریب اور بعید استعمال کرنا ہے، جب آپ مونس کے لیے استعمال کریں گے تو آپ پھر قریبۃن اور بعیدۃن استعمال کریں گے، تو آخر میں آپ نے گولتا لگا دینی ہے، تو پھر یہ مونس کے لیے بن جائے گا۔ کچھ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ نافذہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کھڑکی کو کہتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انا میں، قریب من النافذہ کھڑکی کے نزدیک ہوں۔ بلکہ اردو کے اندر بھی نا یہ قریب کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے نزدیک کے بنسبت۔ انت بعید من النافذہ، انت تم، بعید دور، نافذہ کھڑکی، تم کھڑکی سے دور ہو۔ آگے دیکھیں، این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو؟ اب یہاں پہ وہی والی بات جیسے میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ جب جگہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو عربی کے اندر این کا لفظ استعمال ہوگا۔ این کہاں، یا خالد اے خالد، تم، انتا کا ہوگا تم، این کہاں ہو۔ اب وہ قریب ہونا بتا رہا ہے تو وہ قریب کا لفظ استعمال کرے گا۔ انا میں، قریب من البابی دروازے کے قریب ہوں۔ آگے دیکھیں، این زمیلک یا محمود، زمیل کہتے ہیں دوست کو، یا محمود اے محمود، زمیلک تمہارا دوست، این کہاں ہے۔ ہوا قریب من الکرسی، ہوا آئے گا ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے، وہ کرسی کے نزدیک ہے، کرسی کے قریب ہے، کرسی کے نزدیک ہے۔ این انا، میں کہاں ہوں۔ اب یہاں پہ وہی والی بات، جگہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو این کا لفظ آ رہا ہے، این انا میں کہاں ہوں۔ تو متکلم چونکہ اپنے بارے میں پوچھا ہے لہذا انا ضمیر لے کر آ رہا ہے واحد متکلم کی، لیکن جب مخاطب بتائے گا تو مخاطب کے لیے جو متکلم ہے وہ تو مخاطب ہے، تو لہذا مخاطب متکلم کی ضمیر انا استعمال نہیں کرے گا بلکہ انت ضمیر استعمال کرے گا، لہذا یہاں پر انت ضمیر آ رہی ہے۔ انت قریب من النافذہ، تم
یا آپ کہہ لیں آپ کھڑکی کے قریب ہو. تو قریب ہونا بتانا ہے تو اس کے لیے، یا نزدیک ہونا بتانا ہے اس کے لیے قریب مذکر کے لیے، اور دور ہونا بتانے کے لیے بعید. اب ان ساری مثالوں میں دیکھیں گے نا تو یہاں پر آپ کو مذکر استعمال ہوتا نظر آئے گا. یہ انا ضمیر ہے، اگرچہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے لیکن چونکہ بات کرنے والا وہ مذکر ہے لہذا یہ قریب آیا ہے. اسی طریقے سے انتا یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہے لہذا یہ بعید آیا، بعیدتن نہیں آیا. اسی طرح خالد مذکر ہے تو لہذا اب اس کے لیے بھی جو ضمیر آ رہی ہے وہ انا ضمیر آ رہی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی واحد مذکر مخاطب کی ضمیر آ رہی ہے، اور قریب آ رہا ہے مذکر آ رہا ہے مؤنث نہیں آ رہا. آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی ہے. ہوا قریب من الکرسی، ہوا چونکہ مذکر کی ضمیر ہے لہذا قریبون آ رہا ہے، قریبتن نہیں آ رہا. اسی طریقے سے انت ضمیر چونکہ واحد مذکر مخاطب کی ہے لہذا قریبون آئے گا، قریبتن نہیں آئے گا. تو یہ مذکر ہو گیا. اب اسی طریقے سے بالکل مؤنث بھی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مؤنث کے لیے قریبتن اور بعیدتن استعمال ہوگا. قریبہ اردو میں ترجمہ بالکل آپ نے وہی کرنا ہے، نزدیک، اور بعیدہ دور. اب اس کی مثالیں دیکھ لیں. البنت قریبۃ من الوالدہ، البنت لڑکی یا بچی والدہ کے نزدیک ہے. تو بنت چونکہ مؤنث ہے لہذا یہاں پر کیا ہے کہ قریبۃ آ رہا ہے، قریب نہیں آ رہا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں. الطالبہ طالبہ بعیدۃ دور ہے، معلمہ استانی استانی سے دور ہے. طالبہ کر لیں یا آپ شاگردہ کر لیں. آگے دیکھیں. اینا انتی یا فاطمہ، اس کو انتا نہیں پڑھنا کیونکہ جو انتا کی ضمیر ہے وہ آتی ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے، واحد مؤنث مخاطب کے لیے آتا ہے انتی. اینا انتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کہاں ہو. انا قریبۃ من زینب، میں زینب کے قریب ہوں. تو قریب ہونے کے لیے، نزدیک ہونے کے لیے قریبۃ کا لفظ آ گیا. حل زینب قریبۃ من المعلمہ، کیا زینب معلمہ استانی، استانی کے قریبہ کا مطلب نزدیک، کیا زینب استانی کے نزدیک ہے؟ لا نہیں. بل کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ، بلکہ ہیا وہ معلمہ استانی سے دور ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جو واحد مؤنث غائب آ رہا ہے تو لہذا ہیا ضمیر آئے گا، کیونکہ پہلے دیکھیں گے نا زینب ہے تو زینب کی طرف جب ضمیر لوٹانی ہے تو ہوا ضمیر تو نہیں لوٹا سکتے کیونکہ زینب مؤنث ہے اور ہوا ضمیر مذکر کی ضمیر ہے. تو ضمیر بھی یہاں پہ مؤنث لے کر آئیں گے ہیا، اور اس کے بعد یہ بھی بعیدتن لے کر آئیں گے کیونکہ بات بھی چل رہی ہے لڑکی کی. تو لڑکی کے لیے جب کیا آئے گا بعیدتن تانیث کے ساتھ آئے گا. این زمیلاتو کی، تمہاری سہیلی کہاں ہے. اب اس میں بھی آپ نے اس کو زمیلاتو کا نہیں پڑھنا کیونکہ کاف زبر کا جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے اور کاف زیر کی یہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کے لیے آتا ہے. تو چونکہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ ہے لہذا کاف زیر کی آئے گا. اور اسی طرح یہاں پر زمیلتن آپ نے پڑھنا ہے، زمیلن نہیں پڑھنا کیونکہ زمیل آتا ہے دوست کے لیے، مذکر کے لیے. جب آپ مؤنث کے بارے میں بات کریں گے تو پھر آپ اس کے آخر میں بھی تا لگا دیں گے اور اس کو زمیلتن پڑھیں گے. ہی قریبۃ من الکرسی، وہ کرسی کے نزدیک ہے. تو یہاں پہ پیچھے چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے لہذا ضمیر بھی یہاں پہ مؤنث کی آ رہی ہے اور قریبتن یہاں پر بھی یہ مؤنث کا آ رہا ہے. تو ان ساری مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو قریبتن ہے، بعیدتن ہے، قریبتن، اسی طریقے سے بعیدتن، قریبتن. تو جہاں جہاں پہ تانیث کی آپ نے بات کرنی ہے تو وہاں پر آپ نے قریبتن اور بعیدتن یعنی آخر میں آپ نے گولتا لگا دینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطریقۃ الاصلیہ کا الدرس الثانی والعشرون ہے، دوسرے پارٹ کے اندر خوش آمدید. کچھ جملے ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں، کچھ جملے ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے. پہلا جملہ دیکھیں. انا قریب من الباب. اچھا اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قریب اور بعید ہے، مذکر کے لیے قریب اور بعید اور مؤنث کے لیے قریبتن اور بعیدتن کا استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو جملے آئیں گے ان میں یہ دو بھی استعمال ہوں گے، قریب اور بعید بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے الدرس الحادی والعشرون کے اندر ہم نے پڑھا تھا اندہ، بینہ، امام اور ورا، یہ والے الفاظ پڑھے تھے، اس میں اندہ اور اینہ ان کا استعمال بھی کیا جائے گا. تو دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ الدرس الحادی والعشرون اور الدرس الثانی والعشرون، ان دونوں کے جو الفاظ ہیں ان دونوں کو ملا کر یہاں پر استعمال کیا جائے گا. پہلا جملہ دیکھیں. انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں انا ضمیر ہے واحد متکلم کی اور بولنے والا چونکہ مذکر ہے لہذا یہاں پہ قریب مذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. دوسرا جملہ دیکھیں.
انا عند الباب، میں دروازے کے نزدیک ہوں یا دروازے کے پاس ہوں. تو بات دونوں کی ایک ہی ہے، چاہے آپ قریب کہہ لیں چاہے آپ آئندہ کہہ لیں، فرق نہیں ہے. البتہ یہ فرق اس اعتبار سے ہوگا کہ اگر آپ آئندہ کا استعمال کر رہے ہیں تو مذکر ہو یا مؤنث اس نے آئندہ ہی رہنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ قریب کا استعمال کر رہے ہیں یا بعید کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے فرق اور تبدیلی آ جائے گی. تیسرا جملہ دیکھیں، انت قریب من النافذہ، تم کھڑکی کے قریب ہو. آگے دیکھیں، انت عند النافذہ، تو آپ قریب استعمال کریں آپ عند استعمال کریں، ترجمہ دونوں کا ایک ہی بنے گا، فرق کچھ نہیں ہوگا. انت، تم کھڑکی کے پاس ہو یعنی کھڑکی کے قریب ہو. پانچواں جملہ دیکھیں، محمود بین عابد و شاہد، محمود عابد اور شاہد کے درمیان ہے. اور چھٹے نمبر پر ہے فاطمہ تو بین زینب و سعیدۃ، فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے. ساتویں نمبر پر ہے این انت یا محمود، اے محمود تم کہاں ہو. تو وہی والی بات، جگہ کے بارے میں سوال کی طرح، لہٰذا یہاں پر این کا استعمال کیا گیا ہے. وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ انا. تو چونکہ وہ بات کرنے والا ہے اب وہ متکلم بن جائے گا تو لہٰذا ضمیر بھی لے کر آئے گا واحد متکلم والی. انا، میں عابد اور شاہد کے درمیان ہوں. آگے، این اختکی، اس کو اپنے اختوکا نہیں پڑھنا کیونکہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے مؤنث کی، لہذا کاف زیر کی ضمیر آئے گی واحد مؤنث مخاطب کی. تو یہاں پہ بھی چونکہ جگہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے لہذا آئے گا اینا، تمہاری بہن کہاں ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، اب اس کے جواب میں وہ کہنے والی کیا کہہ رہی ہے؟ اختی، میری بہن. تو چونکہ اپنی طرف نسبت کر رہی ہے لہذا یہاں پر یا ضمیر واحد متکلم کی وہ لے کر آئی ہے. اختی، میری بہن، عند الوالدہ، والدہ کے پاس ہے. آگے، حل، کیا، عندہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پاس ہونا نزدیک ہونا بتانے کے لیے آتا ہے، اور ہا ضمیر ہے واحد مؤنث مخاطب کی. حل عندہا، کیا اس کے پاس، یعنی ایسی عورت کے پاس جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. سا کہتے ہیں گھڑی، کیا اس کے پاس، کس کے پاس؟ پیچھے بات چل رہی ہے نا بہن کی، اسی بہن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. کیا اس کے پاس گھڑی ہے؟ اب وہ جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ نعم، جی ہاں، عندہا، اس کے پاس. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ واحد مؤنث غائب کی طرف ضمیر لوٹانی ہے لہذا ہا الف زبر ہا لے کر آئے ہیں. نعم عندہا سا، جی ہاں اس کے پاس گھڑی ہے. این سعید، سعید کہاں ہے. تو جگہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے لہذا یہاں پہ اینا کا لفظ آ رہا ہے. سعید فی الفصل، سعید درسگاہ میں ہے، کلاس میں ہے. حل عندہ کتاب، حل، کیا، عندہ اس کے پاس. اب دیکھیں چونکہ پہلے مذکر کا تذکرہ ہے سعید، اب اسی کی طرف ضمیر لوٹانی ہے تو ہا الٹا پیش ہو ضمیر لے کر آئے ہیں جو کہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور عندہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس. عندہ یعنی اس کے پاس، کیا اس کے پاس کتاب ہے. اب وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ نام، جی ہاں اس کے پاس، عندہ اس کے پاس. تو یہ فرق ہوگا کہ عندہ ہے یا عندہا ہے. ترجمہ آپ نے اس کا، اس کے ہی کرنا ہے، اس کا، اس کے، اس کی، ترجمہ یہی کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کا فرق کر دینا ہے. جی ہاں اس کے پاس کتاب ہے. سبق یہاں تک مکمل ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تمرین کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطریقۃ العصریہ کا الدرس الثانی والعشرون ہے، قریب اور بعید مشقی سوالات میں خوش آمدید. پہلا سوال دیکھیں، ترجمہ بالعربیہ، کچھ جملے ہیں جن کا ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے. یہ خالد ہے، یہ کے لیے آئے گا ہادہ خالدن، یہ خالد ہے، وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے. اب یہ دیکھیں خالد مذکر ہے، اس کے لیے آپ نے ضمیر لوٹانی ہے واحد مذکر غائب کی، تو آپ لے کر آئیں گے ہوا. اور پاس کے لیے آپ عندہ بھی لا سکتے ہیں، قریب بھی لا سکتے ہیں، تو ہم عندہ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. درسگاہ کو کہتے ہیں فصل. ہوا عندہ فصلہ، وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہی ضمیر اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے واحد مذکر غائب کی طرف، لہذا یہاں پر
ہو ضمیر آپ کہہ لیں یا ہی ضمیر کہہ لیں، تو چونکہ یہاں پہ حالت جری ہے اس لیے یہاں پہ ہا کھڑی زیر ہی آ رہا ہے۔ میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے، بیتی نزدیک کا ہوگا قریبن، قریبم من المدرسہ تھی۔ کتب خانہ دفتر کے قریب ہے، اب کتب خانے کو کہا جاتا ہے مکتبہ، تو یہ ہوگا المکتبۃ۔ اب قریب آپ نے لے کر آنا، لیکن یہ چونکہ المکتبہ مؤنث ہے تو لہذا آپ قریبن نہیں لے کر آئیں گے بلکہ قریبتن آئے گا۔ المکتبۃ قریبۃ من المکتب، مکتب کہتے ہیں کس کو؟ آفس کو، دفتر کو۔ آگے دیکھیں تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے، تو واحد مذکر مخاطب کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا، تمہارا کمرہ، تو لہذا یہ آئے گا غرفاتو کا، کیونکہ کمرے کو کہتے ہیں غرفہ۔ غرفاتو کا مسجد سے نزدیک ہے، تو غرفتن ہے چونکہ مؤنث ہے لہذا نزدیک کے لیے آئے گا قریبتن، قریبتم من المسجد۔ آگے دیکھیں میرا گھر بازار سے دور ہے، میرا گھر بیتی، تو چونکہ اپنی طرف نسبت ہو رہی ہے، اپنی طرف اضافت ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ واحد متکلم یا ضمیر آئے گی، بیتی۔ اور دور ہے، دور کے لیے آتا ہے بعید، بیتی بعیدم، بازار کو عربی میں کہتے ہیں سوق، من السوق۔ آگے راول پنڈی کراچی سے دور ہے، راول پنڈی، کیونکہ یہ جو ڈا ہے نا یہ نہیں آتا اس میں عربی میں، اور چے یہ بھی نہیں آتا تو اس کو کہتے ہیں کراتشی۔ راول پنڈی بعیدم من الکراتشی۔ آگے ہوائی جہاز کا اڈا شہر سے دور ہے، ہوائی جہاز کے اڈے کو کہتے ہیں مطار، تو ہوگا المطار، دور کو کہتے ہیں بعید، المطار بعیدم من البلدی۔ اور بندرگاہ بھی دور ہے، بندر کو کہتے ہیں مینا، ومیناؤ۔ اب یہ چونکہ بعید ان کا پہلے تذکر آ گیا نا تو اب یہاں پہ صرف ایزن کر دیں۔ اور بندرگاہ بھی کا کیا مطلب ہے؟ وہی والی بات کہ اگر وہ مطار دور ہے تو یہ بندرگاہ بھی دور ہے۔ آپ کی کتاب میرے پاس ہے، آپ کی کتاب یہ ہوگا کتابوں کا، میرے پاس ہے تو یہ ہوگا اندی۔ آگے دیکھیں اردو میں ترجمہ کریں، کچھ جملے ہیں جن کا ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ المفتاح، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، چابی اندہ پاس، خادم خادم، چابی خادم کے پاس ہے یا ملازم کے پاس ہے۔ الصندوق، صندوق عند الحمال، حمال کہتے ہیں کلی کو، جو بوجھ اٹھاتے ہیں نا، مزدور کہہ لیں کلی کہہ لیں، کلی کے پاس ہے۔ الولد، ولد لڑکا، باب دروازہ، دروازے کے پاس ہے۔ دراجتی عند شاہد، دراجہ کہتے ہیں موٹر سائیکل کو، دراجتی، اب یا ضمیر آ گئی نا تو واحد متکلم والا ترجمہ کرنا ہے۔ میری موٹر سائیکل عند شاہد، شاہد کے پاس ہے۔ دفتری عند زمیلی، دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو، کاپی کو، رجسٹر، لیکن یہ یا ضمیر آ گیا نا تو اس میں آپ نے کرنا ہے واحد متکلم کی طرف نسبت کرنی ہے، تو رجسٹر نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا میرا رجسٹر۔ زمیل کہتے ہیں دوست کو، زمیلی میرا دوست، میرا رجسٹر میرے دوست کے پاس ہے۔ اخی صغیر، اخی میرا بھائی، الصغیر چھوٹا، تو ترجمہ ہوگا میرا چھوٹا بھائی، عند والدی میرے والد کے پاس ہے۔ ادارت البرید، ڈاک خانہ، سوق بازار، ڈاک خانہ بازار میں ہے۔ الجریدۃ عند حامد، جریدہ کہتے ہیں اخبار کو، اخبار حامد کے پاس ہے۔ حل عندک، کیا تمہارے پاس، علم ہے بہذا اس چیز کا، کیا تمہارے پاس، عندک دیکھیں واحد مذکر مخاطب لے کر آئے ہیں تو یہ کاف زبر کا ہے تو ترجمے کے اندر بھی آپ نے واحد مذکر مخاطب والا ترجمہ کرنا ہے، کیا تمہارے پاس، اور عندہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پاس ہونا، نزدیک ہونا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس بات کا علم ہے، دوسرے لفظوں میں ہم آسان لفظوں میں کہ تو ہم یہ کہیں گے کیا تمہیں یہ والی بات معلوم ہے۔ حل عندہ، حل عندک، کیا تمہارے پاس، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، کیا تمہارے پاس کمرے کی چابی ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں مضاف مضاف الیہ ہے، لہذا جب ہم نے ترجمہ کیا تو ہم نے مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کیا ہے، مضاف کا ترجمہ بعد میں کیا، اور درمیان میں ہم نے کاف زیر کی لگا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الطریقۃ العصریہ کا الدرس الثالث والعشرون ہے الفعل المضارع۔ یہ جو سبق ہے اس سبق کے اندر فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب اور اسی طریقے سے واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اس کی مشق کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مشق کے اندر واحد متکلم اور امر حاضر کے اعراب کی مشق بھی کروائی گئی ہے اور مفعول بہ کے اعراب کو واضح کیا گیا ہے۔ بہرحال الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ آگے دیکھیں، انا آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ انا کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ آخذ، آخذ یاخذ اخذن، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر اور محموز الفا کا یہ صیغہ ہے۔ دیکھیں جو مضارع ہوتا ہے، مضارع کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر حال کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر مستقبل کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیک وقت دونوں ترجمے نہیں ہوتے، یعنی حال کا بھی ہے اور مستقبل کا بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا تو حال کا ترجمہ ہوگا یا پھر مستقبل کا ترجمہ ہوگا۔ پھر اس میں یہ اگلی بات یہ ہے کہ کہاں پر حال کا ترجمہ ہوگا اور کہاں پر مستقبل کا ترجمہ ہوگا، تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا۔ آپ کلام دیکھیں، کلام کا چلاؤ دیکھیں، پیچھے بات کیا چل رہی ہے، حال کی بات چل رہی ہے تو آپ فعل مضارع میں حال والا ترجمہ کریں، اگر مستقبل والی بات چل رہی ہے تو پھر آپ وہاں پہ مستقبل والا ترجمہ کریں گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ آپ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ انا آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ اب میں نے یہاں پہ جو ترجمہ کیا، میں نے یہ ترجمہ کیا حال والا، اور اگر میں اس کے اندر مستقبل والا ترجمہ کروں گا تو پھر میں یہ ہوگا انا آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑوں گا۔ آگے دیکھیں، انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں۔ اب یہاں پہ بھی وہی والی بات ہے، جس طریقے سے آخذ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے، بالکل ایسے ہی افتح یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو بات کہنے والا مذکر ہے تو ترجمہ یہ کرے گا میں کرتا ہوں، میں کھولتا ہوں، اور جیسے کہ سارے کے سارے صیغے یہاں پہ مذکر والے ہی استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کتاب دیکھیں گے تو کتاب کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے المذکر المفرد، یعنی جو بھی یہاں پہ مضارع کے صیغے آئیں گے وہ مذکر مفرد کے ہیں۔ لیکن اگر بات کہنے والی خاتون ہے، عورت ہے، بچی ہے، تو پھر وہ ترجمہ کرے گی واحد متکلم کا عورت کے اعتبار سے، لیکن ہوگا یہ متکلم والا ہی۔ اب یہ جو ہے افتح، فتح یفتح، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، یعنی اس میں ماضی میں بھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ اسی طرح انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتا ہوں۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے نا کہ ساری یہ کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو جب پہلے میں نے ترجمہ کیا نا کتاب کے بارے میں حال والا، تو اب یہ جو آگے بعد میں جو مضارع کے صیغے آئیں گے تو یہاں پہ بھی میں حال والا ترجمہ کروں گا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ حال والا ترجمہ کر دیا تو یہاں پہ میں مستقبل والا ترجمہ کروں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کلام کا جو چلاؤ ہے وہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ حال والے ہی صیغے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اقرأ، قرأ یقرأ، یہ بھی واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں۔ اب یہ جو متکلم ہے وہ اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو جو میرا مخاطب ہے چونکہ اس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو مخاطب کے لیے چونکہ میں مخاطب ہوں گا، لہذا یہاں پہ مخاطب واحد مذکر مخاطب کا صیغہ لے کر آئے گا، واحد متکلم کا صیغہ نہیں لے کر آئے گا، کیونکہ مخاطب میرے بارے میں بتا رہا ہے اور میں مخاطب کے لیے مخاطب ہوں۔ اگر مخاطب نے اپنے بارے میں بتانا ہوتا تو مخاطب واحد متکلم کا صیغہ لے کر آتا، لیکن چونکہ وہ اپنے بارے میں نہیں بتا رہا ہے لہذا وہ واحد متکلم کا صیغہ بھی نہیں لے کر آئے گا۔ تو مخاطب کیا کہہ رہا ہے، انت تاخذ الکتاب، تم کتاب پکڑتے ہو۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو تاخذ ہے نا یہ وہی والا ہے جو آخذ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آخذ واحد متکلم ہے اور یہ جو تاخذ ہے یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ آگے ماذا افعل یہ ہو چکا ہے، میں کیا کرتا ہوں، تو آگے سے کیا کہتا ہے، انت تفتح الکتاب۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ افتح تھا واحد متکلم اور اسی سے ہے تفتح واحد مذکر مخاطب، تو ترجمے کے اندر آپ نے صرف یہ کرنا ہے، ہوگا تو ترجمہ یہی کھولنے والا ہے، جیسے یہاں پہ نا کتاب کھولتا ہوں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی کتاب کھولتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ واحد متکلم تھا، یہاں پہ آپ واحد مذکر مخاطب والا ترجمہ کریں گے کہ تم کتاب کھولتے ہو۔ اسی طرح ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں، یہ وہی والے ہے جو آپ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ انت تقرأ الکتاب، تم کتاب پڑھتے ہو، تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ جس طریقے سے اقرأ میں پڑھنے والا ترجمہ تھا تقرأ میں بھی پڑھنے والا ترجمہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ واحد متکلم تھا اور یہ واحد مذکر مخاطب ہے۔ واحد متکلم اور واحد مذکر مخاطب کے بعد اب کچھ الفاظ ہیں جس میں فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوگا۔ دیکھیں ذرا، خالد یاخذ الکتاب، خالد کتاب پکڑتا ہے۔ اب یہ وہی والی بات ہے جو پہلے آپ نے پڑھا تھا نا، آخذ میں پکڑتا ہوں، تاخذ تم پکڑتے ہو، آخذ تھا واحد متکلم، تاخذ تھا واحد مذکر مخاطب، بالکل ایسے ہی یاخذ ہے واحد مذکر غائب۔
یعنی جو پکڑنے والا ہے وہ نہ تو متکلم ہے نہ ہی مخاطب ہے بلکہ وہ غائب ہے اور مذکر ہے جو کہ موجود نہیں ہے۔ خالد یاخذ الکتاب، اسی طرح ہوا یفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتا ہے۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ہے نا، ہوا ضمیر بھی یہی والی بات بتا رہی ہے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آئے گا وہ واحد مذکر غائب کا ہی آئے گا، کیونکہ جو ہوا ضمیر ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو جب آپ واحد مذکر غائب کی ضمیر لے آئے ہیں ہوا ضمیر، تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آخذ نہیں کہہ سکتے کہ ہوا آخذ الکتاب، اسی طریقے سے ہوا تاخذ الکتاب، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یا بلکہ یہاں پہ فتح ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں، یا تفتح الکتاب، تم کتاب کھولتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شروع کے اندر ضمیر غائب آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ مضارع کا صیغہ استعمال کریں گے وہ بھی آپ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہی استعمال کریں گے۔ وہ یفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتا ہے، تو فرق کوئی نہیں ہے، فرق صرف یہی ہے، افتح ہوتا ہے میں کھولتا ہوں، تفتح ہے تم کھولتے ہو، یفتح ہے وہ کھولتا ہے، یعنی وہ شخص جو ایک ہے، مذکر ہے، غائب ہے، موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا یقرأ الکتاب، وہ کتاب پڑھتا ہے۔ اب یہ بھی وہی والی بات ہے کہ جب آپ نے ہوا ضمیر لے آئے ہیں غائب کی ضمیر، تو پھر اس کے بعد آپ یقرأ کہیں گے، یعنی واحد مذکر غائب کا لفظ آپ استعمال کریں گے، آپ واحد متکلم کا یا واحد مذکر مخاطب استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کتاب پڑھتا ہے، تو باقی صرف یہ ہے کہ جو ترجمہ تھا نا پڑھنے والا وہ وہی رہے گا، جیسے اقرأ میں پڑھتا ہوں، تقرأ تم پڑھتے ہو، یقرأ وہ پڑھتا ہے، تو پڑھنے والا ترجمہ وہی سیم ہے، صرف چونکہ ایک حالت اور کنڈیشن تبدیل ہو رہی ہے، واحد متکلم سے واحد مذکر مخاطب، واحد مذکر غائب، تو صرف اس کنڈیشن کے وجہ سے ترجمے میں تھوڑا سا فرق آئے گا۔ اسی طرح من یاخذ الکتاب، کون کتاب پکڑتا ہے؟ خالد یاخذ الکتاب، خالد کتاب پکڑتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں غائب ضمیر ہے، تو یہاں پہ بھی آگے ہم نے غائب ضمیر ہی استعمال کی ہے۔ من یفتح الکتاب، کون کتاب کھولتا ہے؟ تو اس کا آگے جواب کیا دیا؟ خالد یفتح الکتاب، خالد کتاب کھولتا ہے۔ غائب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، جواب کے اندر بھی غائب کا لفظ ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ من یقرأ الکتاب، کون کتاب پڑھتا ہے؟ خالد یقرأ الکتاب، خالد کتاب پڑھتا ہے۔ تو یہ پہلا پارٹ تھا اس کا فعل مضارع کا۔ اس پارٹ کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ہم نے پڑھ لیا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ کچھ لفظ اس کے اندر بھی رہتے ہیں مضارع سے ہی، اور پھر اسی طریقے سے جو امر کے صیغے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس اگلے پارٹ کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس الثالث والعشرون ہے فعل مضارع۔ دوسرا پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم نے اس میں واحد متکلم کا صیغہ پڑھ لیا تھا، اسی طریقے سے واحد مذکر مخاطب کا صیغہ پڑھ لیا تھا، واحد مذکر غائب کا صیغہ پڑھ لیا تھا۔ اس دوسرے پارٹ کے اندر بھی اسی طریقے سے فعل مضارع کے یہی والے الفاظ استعمال ہوں گے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے اندر امر کے الفاظ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھولتا ہے۔ تو وہی والی بات ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ افتح واحد متکلم، تفتح واحد مذکر مخاطب، یفتح واحد مذکر غائب۔ تو چونکہ سعید یہاں پہ متکلم نہیں ہے، اگر متکلم ہوتا تو پھر یہاں پہ شروع کے اندر سعید نہ آتا، اور اسی طریقے سے یہ یہاں پہ واحد مذکر مخاطب بھی نہیں ہے، غائب ہے، لہذا یہاں پر جو فعل مضارع کا لفظ لے کر رہے ہیں، فعل مضارع کا جو صیغہ لے کر رہے ہیں وہ غائب والا صیغہ ہی لے کر رہے ہیں۔ سعید دروازہ کھولتا ہے، باقی ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، افتح میں کھولتا ہوں، تفتح تم کھولتے ہو، اور یفتح وہ کھولتا ہے۔ تو فرق جو ہے صرف اور صرف مخاطب کی حالت کا آ رہا ہے، باقی جو کھولنے والا ترجمہ ہے وہ تینوں کے اندر سیم ہے۔ اسی طرح نعیم یاخذ القلم، نعیم قلم پکڑتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہے، آخذ میں پکڑتا ہوں، تاخذ تم پکڑتے ہو، یاخذ وہ پکڑتا ہے۔ تو چونکہ نعیم یہاں پہ موجود نہیں ہے، غائب ہے، لہذا یاخذ غائب والا لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح جمیل یقرأ الرسالہ، جمیل رسالہ پڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے کہ سعید غائب تھا، یفتح غائب کا لفظ آیا، نعیم غائب تھا، یاخذ غائب کا لفظ آیا، جمیل غائب ہے تو یقرأ غائب کا لفظ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صرف جو مضارع کے صیغے ان کے اندر فرق آ رہا ہے کہ یفتح اس کا معنی تھا کھولنا، یاخذ اس کا معنی پکڑنا، یقرأ اس کا مطلب پڑھنا۔ اسی طرح من یفتح الباب، کون دروازہ کھولتا ہے؟
تو آگے سے جواب کیا دیا؟ سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھولتا ہے۔ اسی طرح من یاخذ القلم، کون قلم پکڑتا ہے؟ نعیم یاخذ القلم، نعیم قلم پکڑتا ہے۔ من یقرأ الرسالہ، کون رسالہ پڑھتا ہے؟ جمیل یقرأ الرسالہ، جمیل رسالہ پڑھتا ہے۔ تو سارے کے سارے صیغوں میں اگر آپ غور کریں گے غائب ہے، یفتح غائب ہے، یفتح غائب ہے، یاخذ غائب ہے، یاخذ غائب ہے، یقرأ غائب ہے، یقرأ غائب ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ متکلم بھی لا سکتے ہیں، جیسے یقرأ ہے تو آپ اس کو اقرأ کر دیں، واحد متکلم بن جائے گا۔ یفتح سے افتح کر دیں، متکلم بن جائے گا۔ یاخذ سے آخذ کر دیں، متکلم بن جائے گا۔ اگر آپ مخاطب بنانا چاہتے ہیں تو آپ مخاطب بھی بنا سکتے ہیں، صرف صیغے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے گی۔ مضارع کے آپ نے تینوں صیغے پڑھ لیے ہیں، متکلم پڑھ لیا، مخاطب پڑھ لیا، غائب پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد یہاں سے شروع ہو رہا ہے امر۔ امر کے صیغے استعمال ہوں گے، اور اس کے جواب کے اندر پھر جو مضارع کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے مزید کچھ الفاظ آ رہے ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، خذ الکتاب یا نعیم، اے نعیم کتاب پکڑو۔ اب یہ جو خود کا لفظ ہے، آخذ یاخذ، جو آپ نے پڑھا تھا نا، آخذ میں پکڑتا ہوں، تاخذ تم پکڑتے ہو، یاخذ وہ پکڑتا ہے، اسی سے یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب کا۔ یعنی جو متکلم بات کہنے والا ہے وہ اپنا جو مخاطب ہے، اپنے مخاطب کو یہ والی بات کہہ رہا ہے جو اس کا مخاطب نعیم ہے، اے نعیم یہ کتاب پکڑو۔ تو امر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے واحد مذکر مخاطب کا، اور امر یعنی مطلب اس کا یہی ہوتا ہے حکم دینا، تو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جب مخاطب کو حکم دیا جا رہا ہے تو مخاطب اب اپنے بارے میں جب بات کرے گا تو پھر مخاطب اپنے بارے میں متکلم کا لفظ استعمال کرے گا فعل مضارع کا۔ چنانچہ وہ یہی کہتا ہے، آخذ الکتاب میں کتاب پکڑتا ہوں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نعیم کہہ رہا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، افتح الکتاب، اس کو افتح نہیں پڑھنا، اس کو افتح پڑھنا ہے۔ افتح جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، افتح میں کھولتا ہوں، تفتح تم کھولتے ہو، یفتح وہ کھولتا ہے، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے۔ یعنی جو متکلم ہے وہ حکم دے رہا ہے کتاب کو کھولنے کا، تو واحد مذکر مخاطب کا یہ صیغہ ہے امر حاضر معلوم کا، افتح الکتاب کتاب کھولو۔ وہی والی بات ہے، نعیم کو یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو نعیم آگے سے جواب کیا دے رہا ہے؟ افتح الکتاب میں کتاب کھولتا ہوں۔ تو چونکہ متکلم یہاں پہ اب اپنے بارے میں بتا رہا ہے، نعیم اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، لہذا نعیم نے واحد متکلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یفتح الکتاب وہ کتاب کھولتا ہے، یا تفتح الکتاب تم کتاب کھولتے ہو، کیونکہ مخاطب اس نعیم سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھ رہا ہے، لہذا نعیم اپنے بارے میں جو بتائے گا تو پھر اس کے لیے واحد متکلم کا صیغہ ہی استعمال کرے گا۔ اسی طرح اقرأ الکتاب کتاب پڑھو، یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے نعیم کو۔ تو جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یقرأ وہ پڑھتا ہے، تقرأ تم پڑھتے ہو، اقرأ میں پڑھتا ہوں، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے۔ یعنی جو بات کرنے والا ہے وہ نعیم کو حکم دے رہا ہے کتاب کو پڑھنے کا۔ تو اب وہ چونکہ اپنے بارے میں بتائے گا، لہذا یہاں پر وہ اگین واحد متکلم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کیا کرے گا؟ میں کتاب پڑھتا ہوں، وہ یہ کہے گا اس طریقے سے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ پہلے الفاظ پڑھ چکے ہیں نا، یاخذ، اسی طریقے سے یقرأ، اسی طریقے سے یفتح، یہ جو تین چار آپ نے لفظ پڑھے ہیں مضارع کے، تو اس کے اندر جس طریقے سے غائب کا لفظ ہے، متکلم کا لفظ ہے، مخاطب کا لفظ ہے، اسی طریقے سے امر بھی ہے، یعنی کسی چیز کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، باقی منع بھی کیا جاتا ہے، نہیں کے لفظ بھی ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ استعمال نہیں کیے گئے ہیں اس مشق کے اندر۔ اسی طرح افتح الباب یا سعید، اے سعید دروازہ کھولو، تو یہ بھی وہی ہے جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ تھا نا افتح الکتاب کتاب کھولو، اسی طریقے سے افتح الباب دروازہ کھولو ایسا ہی۔ تو یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے، تو امر حاضر معلوم واحد مذکر مخاطب کا یہ صیغہ ہے۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ افتح الباب میں دروازہ کھولتا ہوں۔ آگے دیکھیں، اغلق الباب، اغلق یغلق اغلاق، باب فعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے اغلق الباب دروازہ بند کرو۔ تو وہ آگے سے جواب میں کیا کہتا ہے؟ اغلق الباب میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ تو چونکہ وہ جواب میں اپنے بارے میں بتا رہا ہے، لہذا یہ واحد متکلم کا لفظ لے کر آ رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو اغلق ہے یہ واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم ہے، اور یہ جو اغلق ہے یہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ تو اس چیز کا جب تک آپ خیال نہیں کریں گے تو تب تک ترجمے کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح محمود یفتح الشباک، محمود یفتح کھولتا ہے، شباک کھڑکی کو کہتے ہیں، محمود کھڑکی کھولتا ہے، وہ یغلق الباب اور وہ
یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ تھا نا. اس میں فرق یہ تھا کہ اغلقو میں بند کرتا ہوں، یغلقو وہ بند کرتا ہے، اور وہ دروازہ بند کرتا ہے. وَيَقْرَأُ القرآن اور وہ قرآن پڑھتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارا سبق ہے فعل مضارع کا. تو اس کے اندر غائب کا لفظ آ جائے گا، متکلم کا لفظ آ جائے گا، مخاطب کا لفظ آ جائے گا، اور اسی طریقے سے اسی سے متعلقہ جو امر کے کچھ الفاظ ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. اب اس کے بعد انشاءاللہ اسی سے متعلقہ جو مشقی سوالات ہیں اس کو حل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطریقۃ العصریہ کا الدرس الثالث والعشرون فعل مضارع ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب اسی کے مشقی سوال کو حل کریں گے. پہلا سوال دیکھیں، ترجم بالعربیہ. یہ کچھ جملے ہیں جن کا ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے، اور اس میں فعل مضارع کے بارے میں جو آپ پڑھ چکے ہیں، واحد متکلم، اسی طریقے سے واحد مذکر مخاطب، واحد مذکر غائب، اسی کے اعتبار سے یہاں پہ کچھ جملے آ رہے ہیں. پہلا جملہ دیکھیں، میں جاتا ہوں. جانے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ذهب يذهب اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، تو میں جاتا ہوں اس کا ترجمہ ہوگا انا اذهب. میں جاتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں واحد متکلم کی بات ہو رہی ہے، میں جاتا ہوں. تو جب واحد متکلم ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ استعمال کرنا ہے. دوسرا جملہ دیکھیں، میں کاپی کھولتا ہوں. کاپی کو کہتے ہیں کراسہ، اور یہاں پہ بھی چونکہ میں آ رہا ہے، واحد متکلم آ رہا ہے، لہذا آئے گا انا. اور فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، انا افتح الکراسہ، میں کاپی کھولتا ہوں. تیسرا جملہ دیکھیں، خالد جاتا ہے. خالد یذهب، خالد جاتا ہے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یذهب خالد، دونوں طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں، سلیم تم جاؤ. یا سلیم اذهب، ذهب یذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا، اذهب تم جاؤ. اس کے بعد تاکید کے لیے آپ انت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور تاکید کے بغیر آپ صرف اذهب بھی کہہ سکتے ہیں. اور بیٹھ جاؤ. جلس یجلس اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور اسی سے آپ نے امر کا صیغہ لے کر آنا ہے وجلس. تو اصل میں تو یہ لفظ ہے اجلس، لیکن جب شروع کے اندر واو آ گیا نا تو پھر یہ جو حمزہ ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. اس کے اوپر صرف کا قاعدہ لگتا ہے، جو کہ تفصیل یہاں پہ بتانے کا موقع نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، واحد مذکر مخاطب کا آپ امر کا صیغہ لے کر آئے ہیں، اسی طریقے سے واحد مذکر مخاطب امر کا صیغہ یہاں پر بھی استعمال ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں. قال یقول اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، واحد متکلم لے کر آئیں. اقول، میں کہتا ہوں، یہ شروع میں آپ انا بھی لگا سکتے ہیں، انا اقول. تم کتاب پڑھتے ہو. انت تقرأ الکتاب، یا آپ انت کے بغیر آپ صرف تقرأ الکتاب ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ واحد مذکر مخاطب کا آپ نے صیغہ یہاں پر استعمال کرنا ہے. آگے دیکھیں، شاہد آتا ہے. شاہد یأتی، بلکہ عربی میں ہاں ایسے استعمال ہوتی ہے. شاہد آتا ہے. اتا یاتی اتیان، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. واحد مذکر غیر فعل مضارع معلوم کا آپ صیغہ لے کر آئیں گے. شاہد تم دروازہ کھولو. یا شاہد افتح الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں، اور افتح یہ امر کا آپ صیغہ لے کر آئیں گے واحد مذکر مخاطب کا ترجمے کے مطابق. اور کتاب پڑھو، اور کے لیے آئے گا واو، اور پڑھو حکم دیا جا رہا ہے نا، لہذا امر کا صیغہ لے کر آئیں وقرأ الکتاب. تو یہاں پہ ساروں میں اگر آپ دیکھیں گے، پہلا ہے یہ واحد متکلم میں جاتا ہوں، اور دوسرا دیکھیں میں یہ بھی چونکہ متکلم ہے لہذا واحد متکلم کا صیغہ ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ غائب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ صیغہ غائب کا استعمال کیا. یہاں پہ امر دیا جا رہا ہے تو لہذا اذهب امر کا صیغہ لے کر آئے ہیں. یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے تو لہذا اجلس امر کا صیغہ لے کر آئے ہیں. اور یہ متکلم کی بات ہو رہی ہے لہذا متکلم کا صیغہ. یہ واحد مذکر مخاطب کی بات ہو رہی ہے لہذا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ. یہ غائب کی بات ہو رہی ہے لہذا یہاں پر غائب کا صیغہ. یہ حکم دیا جا رہا ہے لہذا یہاں پر امر کا صیغہ. یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے لہذا یہاں پر بھی امر کا صیغہ. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مخاطب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، متکلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر اسی طریقے سے اگر خبر دی جا رہی ہے تو آپ مضارع لے کر آئیں گے، اگر حکم دیا جا رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ امر کا لفظ استعمال کرنا ہے. مشق کا اگلا حصہ ہے ترجم بالاردیہ، اردو کے اندر آپ نے ترجمہ کرنا ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ صیغہ دیکھیں مضارع کا. غائب کا صیغہ ہے تو ترجمہ غائب کے مطابق کریں گے، مخاطب کا صیغہ ہے تو ترجمہ مخاطب کے مطابق، حاضر کا صیغہ ہے یا اسی طریقے سے متکلم کا صیغہ ہے تو ترجمہ اسی کے مطابق کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر حکم دیا جا رہا ہے تو آپ وہاں پر امر کا لفظ استعمال کریں گے. جیسا کہ دیکھیں، محمود یذهب الی المدرسہ، محمود مدرسہ جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں چونکہ غائب کا لفظ ہے لہذا ترجمہ بھی ہم نے غائب والا کیا ہے. حامد یفتح الشباک، شباک آپ کو معلوم ہے کھڑکی کو کہتے ہیں. حامد کھڑکی کھولتا ہے. آگے چلیں، انا اقرأ القراسہ. ابھی انا ضمیر آ گئی ہے نا واحد متکلم کی، تو اس کے بعد جو آگے فعل مضارع کا صیغہ آئے گا وہ واحد متکلم ہی آ سکتا ہے.
وہ اس کے علاوہ اور کوئی صیغہ نہیں استعمال ہو سکتا، کیونکہ اگر غائب کا صیغہ آنا ہوتا ہے یا مخاطب کا صیغہ آنا ہوتا ہے تو شروع کے اندر انا ضمیر واحد متکلم والی استعمال نہ ہوتی۔ انا اقرأ القرآن، میں کاپی پڑھتا ہوں۔ انت تقرأ الخطاب، خطاب کہتے ہیں خط کو، تم خط پڑھتے ہو۔ یہاں پر بھی دیکھیں انت ضمیر آ گئی واحد مذکر مخاطب کی، تو اس کے بعد جو فعل مضارع آئے گا وہ واحد مذکر مخاطب ہی آئے گا، اس کے علاوہ نہ تو واحد متکلم آ سکتا ہے نہ ہی اسی طریقے سے واحد مذکر غائب آ سکتا ہے۔ اغلق الباب، اگلی کی یہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ آپ نے اس میں ترجمہ بھی امر والا کرنا ہے۔ اے سعید دروازہ بند کرو۔ وافتح الشباک، یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور کھڑکی کھول دو۔ تعال یا حامد، اے حامد آؤ۔ یہ جو لفظ ہے نا تعال، یہ مضارع اور امر ان دونوں کے صیغے آپس میں ملتے ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا مضارع ہے یا امر ہے؟ تو آپ نے سیاق و سباق دیکھنا ہے اور دونوں طریقے سے آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں، مضارع کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ امر کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں، جو زیادہ مناسب لگے اسی کو آپ نے یہاں پہ کنٹینیو کرنا ہے۔ تو ترجمے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا عربی الفاظ کے اعتبار سے، تو یہاں پہ جو ترجمہ بنتا ہے امر کا ترجمہ یہ بنتا ہے، لہذا یہ جو تعال کا لفظ ہے یہ امر کا لفظ ہوگا۔ اجلس علی الکرسی، یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ سیاق و سباق دیکھیں گے نا سارے پیچھے امر ہے، یہ امر ہے، یہ امر ہے، اس کے بعد بھی امر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ درمیان میں بھی کیا ہوگا؟ امر ہوگا۔ اجلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ خذ، اخذ یاخذ، خذ اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، یہ امر ہے، پکڑو۔ قلم، قلم، اور ورق صفحہ، پکڑو۔ وقتب، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یہ بھی امر ہے، اور خط لکھو، کیونکہ خطاب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں خط کو کہتے ہیں۔ اکتب، یہ بھی امر کا لفظ ہے، لہذا ترجمہ بھی ہم نے امر والا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے مضارع میں اور امر کے جو الفاظ ہیں اس کے مطابق آپ نے ترجمے کا خیال رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس الرابع والعشرون ہے المفردات والجمل۔ تو کچھ الفاظ ہیں، ان میں پہلے کچھ مفرد الفاظ ہوں گے، پھر اسی طریقے سے کچھ جملے ہوں گے جن کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عربی کا جو آپ کا ذخیرہ الفاظ ہے وہ مزید زیادہ بڑھ جائے، پھر اس کے بعد جب آگے چل کے یہی والے الفاظ جملوں کے اندر استعمال ہوں گے تو آپ کو ان کے معنی معلوم ہو، اور تاکہ آپ کو عربی کے اندر ترجمہ کرنے میں یا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہلا لفظ دیکھیں ابیض، یہ کہتے ہیں سفید کو۔ اسی طریقے سے احمر، یہ کہتے ہیں سرخ کو، اور اصفر یہ کہتے ہیں زرد کو، جو پیلا رنگ ہوتا ہے نا وہ۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ والے الفاظ یہ استعمال ہو رہے ہیں مذکر، ابیض یہ بھی مذکر ہے، احمر یہ بھی مذکر ہے، اصفر یہ بھی مذکر ہے، اور یہ والے جو الفاظ ہیں یہ مؤنث کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر صیغے میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ صیغے میں تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کریں گے تو آپ ان کے اندر جو صیغہ لے کر آئیں گے وہ صیغہ لے کر آئیں گے اس کے آخر میں الف ممدودہ ہوگا۔ اب الف ممدودہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ الف ممدودہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو، جیسے یہ الف ہے، اور اس کے بعد آگے حمزہ بھی ہو، جیسے الف کے بعد حمزہ ہے، الف کے بعد حمزہ ہے، الف کے بعد حمزہ ہے۔ تو مؤنث استعمال کرنے کے لیے لفظ کو اس طریقے سے لایا جاتا ہے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہوتا ہے۔ تو بیضا اس کا معنی بھی سفید ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو سفید ہے یہ ہوگا مذکر کے لیے، اور یہ جو سفید ہے یہ ہوگا مؤنث کے لیے۔ اسی طرح حمرا یہ سرخ کو کہتے ہیں لیکن مؤنث کو، صفرا یہ زرد کو کہتے ہیں لیکن مؤنث کو۔ آگے بھی آپ کو اسی طریقے سے اس کی مثالیں ملیں گی۔ فلاح یہ کہتے ہیں کسان کو، اور ثور یہ کہتے ہیں بیل کو۔ صندوق یہ اردو کے اندر بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، مفتاح چابی کو، مفتاح الغرفہ کمرے کی چابی۔ آگے چلیں، داؤد یہ نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اسود یہ کہتے ہیں سیاہ کو، کالا رنگ۔ لیکن یہاں پر بھی وہی والی بات ہے جو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا نا کہ مذکر کے لیے ایسے استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے پھر اس کے آخر میں الف ممدودہ والے آپ صیغے لے آئیں گے۔ آگے دیکھیں، اخضر سبز ہرا رنگ، ازرق نیلا، لیکن یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ مذکر ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، اور اس کی مؤنث میں الف ممدودہ آ جائے گا۔ سودا اسود سے سودا سیاہ، اسی طریقے سے اخضر سے خضرا سبز، ازرق سے زرقا نیلا، بلکہ اس کو نیلا نہ کریں، اس کو نیلی کریں ترجمہ۔ بہرحال حسان کہتے ہیں گھوڑے کو۔ آگے دیکھیں، خروف یہ کہتے ہیں دمبے کو، اور ادارت البرید ڈاکخانہ، طاؤس
مور. مفرد الفاظ آگے ان کا ترجمہ سمجھ لیے ہے. مذکر اور مونس میں جو تھوڑا سا فرق تھا وہ واضح کر لیے. اب اس کے بعد جو جملے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہاں سے جملے شروع ہو رہے ہیں. ایک اصول آپ ذہن میں رکھیں کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے. یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت یہ بھی مذکر آئے گی، اگر موصوف مونس ہے تو صفت یہ بھی مونس آئے گی. کچھ جملے دیکھیں جن کے اندر اس اصول کا خیال رکھا گیا ہے. ہذہ قلنسوۃ بیضاء، قلنسوہ کہتے ہیں ٹوپی کو، یہ سفید ٹوپی ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا یہ قلنسوہ یہ مونس ہے کیونکہ آخر میں گولتا آ گئی نا، تو اس کی جو صفت ہے بیضاء یہ بھی ہم مونس لے کر آئے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الف ممدودہ جس اسم کے آخر میں آتا ہے وہ مونس ہوتا ہے. آگے بھی ایسے ہی ہوگا. ہذہ بقرۃ صفراء، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یہ زرد گائے ہے. تو بقرہ مونس تھا لہذا صفرا یہ بھی مونس آئی ہے. اصفر نہیں ہم استعمال کر سکتے. اسی طریقے سے جو ہے نا قلنسوۃ ابیض نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ پہلے مونس ہے تو آگے بھی آپ نے مونس لے کر آنا ہے. لیکن اگر پہلے مذکر ہے تو پھر آگے بھی آپ مذکر لے کر آئیں گے. مثال کے طور پہ لون السماء ازرق، آسمان کا رنگ، لون کہتے ہیں رنگ کو، ازرق کا مطلب نیلا. اب یہ دیکھیں لون یہ مذکر ہے نا تو لہذا ازرق یہ بھی ہم مذکر لے کر آئے ہیں. اگر وہاں پہ مذکر نہ ہوتا تو یہاں پہ مذکر بھی نہ آتا. اسی طرح الطاؤس طائر جمیل، طاؤس مور، طائر جمیل خوبصورت پرندہ ہے. اب یہ طائر مذکر تھا لہذا صفت یہ بھی مذکر آئی ہے. داود تلمید النشید، داؤد نشید کہتے ہیں چست کو، تلمید شاگرد، چست شاگرد ہے. الغزال حیوان سریع، غزال کہتے ہیں ہرن کو، ہرن سریع تیز جانور ہے. من وراء الجدار، جدار دیوار کو، ورا پیچھے، من کون، دیوار کے پیچھے کون ہے. المکتبہ کتب خانہ، امام سامنے، مکتب المدیر محتمم صاحب کا دفتر کے دفتر کے سامنے ہے. الطالبہ، طالبہ یہ طالب علم تو ہوتا ہے نا مذکر تو طالبہ ہی ہوگا مونس کے لیے استعمال. طالبہ قریبۃ من المعلمہ، استانی کے قریب ہے. داود تلمید النبیل، نبیل کہتے ہیں شریف کو، داؤد شریف شاگرد ہے. آگے چلیں. ہوا یغلق الباب، وہ دروازہ بند کرتا ہے. یفتح کھولتا، شبہ کھڑکی، اور کھڑکی کھولتا ہے. ویجلس، اور کرسی پر بیٹھتا ہے. یا حامد، اے حامد، خذ الکتاب، کتاب پکڑو. وقم، اور مکان کہتے ہیں جگہ کو، مکان نہیں کہا تمہاری جگہ، یہ مخاطب کی ضمیر لگی نا واحد مذکر مخاطب کی. اور تم اپنی جگہ سے، قم یہ امر کا صیغہ ہے، کھڑے ہو جاؤ. وذهب الی البیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور گھر چلے جاؤ. تو اس میں آپ نے دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو یہاں پہ مضارع ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے والے سبق کے اندر، اس میں ترجمے میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھا ہے. جیسے یہ تھا نا غائب کا لفظ تھا مضارع کا تو ترجمہ بھی غائب والا کی ہے. یہ غائب کا لفظ ہے ترجمہ بھی غائب والا کی ہے. یہ غائب کا لفظ ہے ترجمہ بھی غائب والا. یہاں پہ خود امر آ گیا نا تو ترجمہ بھی ہم نے امر والا یعنی حکم والا کرنا ہے. یہ کم کام ہے، یقوم سے کم یہ امر کا صیغہ ہے. تفصیل آپ کو صرف کے اندر معلوم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ذهب یذهب سے اذهب یہ بھی امر کا صیغہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر مضارع کا صیغہ آئے گا وہاں پہ ترجمہ مضارع والا، جہاں پر امر کا صیغہ آئے گا وہاں پر آپ نے ترجمہ امر والا کرنا ہے.